السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پرویز مشرف کی کتاب سب سے پہلے پاکستان کا یہ باب نمبر 23 تعاقب ہے۔ 9/11 کے فوراً بعد جب القاعدہ کے بہت سے کارکن افغانستان سے بھاگ کر اور سرحد پار کر کے پاکستان میں آئے، تب سے ہم ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اسامہ بن لادن ہے جو اس کتاب کے لکھنے کے وقت تک آزاد ہے، لیکن ہم نے دوسرے بہت سے کارکن پکڑے ہیں۔ ان میں سے کچھ دنیا بھر میں مشہور اور کچھ گمنام ہیں۔ ہم نے کل 679 افراد پکڑے ہیں، جن میں سے 369 کو امریکہ کے حوالے کیا۔ ان لوگوں کو جو اپنی خامیاں اور ناکامیاں چھپانے کے لیے ہم پہ جانبدار طریقے سے اور عادتاً الزام لگاتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں۔ CIA سے صرف یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کتنی انعامی رقم ادا کر چکے ہیں۔ انہیں خود ہی بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کتنا زیادہ کام کیا ہے۔ میں اب آپ کو ان میں سے کچھ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابو زبیدہ ایک فلسطینی شہری ہے جس کا اصل نام زین العابدین ہے اور جس نے 9/11 کے حملوں کی منصوبہ بندی میں بھی مدد کی تھی۔ وہ القاعدہ کی صف اول کا پہلا کارکن تھا جو 9/11 کے حملوں کے بعد پکڑا گیا۔ وہ القاعدہ کے کارکنوں کو بھرتی کرنے اور تربیت دینے کا انچارج تھا۔ CIA نے اس کی گرفتاری کے لیے $5 ملین کا انعام رکھا تھا۔ 9/11 کے بعد ابو زبیدہ پاکستان آیا۔ وہ 3 شہروں میں 13 مختلف مقامات پر متواتر اپنی رہائش گاہ بدلتا رہا اور ہماری نظروں سے غائب رہا۔ ان میں 9 فیصل آباد، 1 کراچی اور 3 لاہور میں تھیں۔ اس کے باوجود ہمیں اس کی حرکات و سکنات کے بارے معلومات ادنیٰ درجے کے کارکنوں کی گرفتاریوں سے حاصل ہوتی رہیں۔ ان حاصل کردہ معلومات کی بنا پہ 13 کے 13 مقامات پر ہمارے سراغ رسانوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ ایک ہی وقت میں چھاپے مارے۔ 27 مارچ کی رات کو ان مقامات کی نشاندہی کرنے میں CIA کے لوگوں نے تکنیکی معلومات فراہم کر کے ہماری مدد کی۔ یہ کارروائی کامیاب رہی اور ابو زبیدہ القاعدہ کے اپنے 27 ساتھیوں سمیت پکڑا گیا جو تمام کے تمام غیر ملکی تھے۔ ان میں سے 13 یمنی، 3 سعودی، 3 لیبیائی، 3 فلسطینی، 1 روسی، 1 مراکشی، 1 سوڈانی اور 2 شامی تھے، جن میں سے ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ 30 مارچ 2002 کو ابو زبیدہ امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان کا دہشت گردی میں ملوث اور ناپسندیدہ غیر ملکیوں کو باہر نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تو ان کے اپنے ملک سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے باشندے کو اپنی تحویل میں لے لیں۔ اگر وہ انکار کرتے ہیں، جو عموماً ہوتا ہے، تو اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے بشرطیکہ وہ امریکہ کو مطلوب ہو۔ نہ صرف تعداد کے لحاظ سے بلکہ اہمیت کے لحاظ سے بھی ہم نے یہ بڑی گرفتاری کی تھی۔ یہ شروع کے وہ دن تھے جب القاعدہ کے کارکن ابھی تک افغانستان سے بھاگ کر پاکستان آ رہے تھے۔ ابو زبیدہ کی گرفتاری کے بعد وہ محتاط ہو گئے اور کم تعداد میں آنے لگے۔ خالد شیخ محمد یا KSM جیسا کہ اسے عام طور پہ کہا جاتا ہے، ہمارا اگلا نشانہ تھا۔ وہ ان دہشت گردوں میں سے ایک تھا جن کی تلاش انتہائی شدت سے ہو رہی تھی اور FBI کی فہرست میں اس کے نام نمایاں تھے۔ اس کی پیدائش کویت میں ہوئی تھی اور وہ ایک ایرانی شہری تھا۔ KSM نے زیادہ تعلیم کویت میں حاصل کی۔ اس کے بعد 1984 کو نارتھ کیرولائن، امریکہ کے ایک کالج میں داخلہ لیا جہاں سے نارتھ کیرولینا ایگریکلچر اینڈ ٹیکنیکل اسٹیٹ یونیورسٹی میں منتقل ہوا۔ KSM اس دہشت گرد ٹولے کا رکن تھا جسے افغان طلباء کی تنظیم کہتے ہیں۔ اس ٹولے کا واحد فلسفہ حیات یہ تھا کہ جہاں بھی پاؤ، جیسے بھی چاہو، زیادہ سے زیادہ امریکیوں کو قتل کرو۔ وہ اپنے بھتیجے رمزی یوسف کے ساتھ 1993 میں نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اڑانے کی کوشش کرنے والوں کا سرغنہ تھا۔ اس کے بعد چچا اور بھتیجے نے جنوبی مشرقی ایشیا سے امریکہ پرواز کرنے والے تقریباً 1 درجن ہوائی جہازوں کو ایک ہی دن میں دھماکے سے اڑانے کی سازش کی۔ انہوں نے لینگلے، ورجینیا میں CIA کے صدر دفاتر سے ٹکرانے کے لیے ایک خودکش ہواباز بھیجنے کا منصوبہ بنایا۔ اسے انہوں نے آپریشن بوجنکا کا نام دیا، لیکن ان سب کارروائیوں سے تھوڑا پہلے یوسف رمزی نے 1995 میں پاکستان میں پکڑے جانے اور امریکہ کے حوالے کر دیے جانے کی وجہ سے ان منصوبوں میں کوئی بھی پائے تکمیل کو نہ پہنچا۔ دوسری سازشی بھی گرفتار ہوئے لیکن KSM بھاگ نکلا۔ KSM نے اپنی دہشت گردانہ زندگی کی ابتدا القاعدہ کے ساتھ نہیں کی تھی، اس کی اپنی ایک تنظیم تھی۔ 1990 کی دہائی میں KSM نے پہلے تو اپنی عملی خود مختاری برقرار رکھنے کی اور کسی دوسرے دہشت گرد لیڈر کی ماتحتی قبول نہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے آپ کو اسامہ بن لادن کی طرح سمجھتا تھا۔ لیکن رمزی یوسف کی گرفتاری اور باجنکا آپریشن کی ناکامی کے بعد اس نے اپنی تنظیم ختم کر دی اور القاعدہ کے ساتھ قریبی رابطے قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 1996 میں اسامہ بن لادن سے ملنا چاہتا تھا، لیکن بن لادن اپنے خاندان اور تنظیم کو سوڈان سے افغانستان منتقل کرنے میں بہت مصروف تھا۔ لیکن KSM نے القاعدہ کے دوسرے لیڈروں عبد الرحمن مہاجر اور ابو عزیز المصری سے رابطہ رکھے تاکہ اہم کارکنوں سے تعلقات بڑھائے جا سکیں۔ بالآخر 1996 میں جب اسامہ بن لادن افغانستان منتقل واپس ہو گیا، KSM نے پہلی مرتبہ اس سے تورا بورا میں ملا۔
اس نے اسامہ کو 1993 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بمباری اور ناکام بوجن کا آپریشن اور اپنی کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد کے ایس ایم نے اسامہ بن لادن کو 9/11 کے بارے میں اپنا منصوبہ پیش کیا، لیکن اسامہ نے اسے قبول نہ کیا اور کے ایس ایم سے پہلے القاعدہ میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ کے ایس ایم نے انکار کیا اور اس بات پہ زور دیا کہ وہ اپنی آزادی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اسی دوران اپنے کاموں کے لیے رقوم جمع کرنے کے مقصد کے تحت کے ایس ایم نے ابو زبیدہ اور لبنیم اسلامک فائٹنگ گروپ کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ 1998 یا 1999 میں غالباً ابو حفص المصری کے، جسے اب اس کے لقب محمد عاطف کے نام سے جانا جاتا ہے، اصرار پر اسامہ بن لادن نے 9/11 کے منصوبے کی منظوری دے دی، حالانکہ اس وقت اس کی حتمی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا تھا۔ جیسے ہی کے ایس ایم کو معلوم ہوا کہ اسامہ اب آمادہ ہو گیا تو وہ اپنے خاندان کو قطر سے قندھار لے آیا۔ 9/11 کا منصوبہ صرف اسامہ بن لادن، عاطف اور کے ایس ایم کے درمیان ہی خفیہ رکھا گیا تھا۔ سرہ غرسانی کے ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ ملا عمر کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا کہ امریکہ کی سرزمین پر کوئی بہت بڑا آپریشن کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، لیکن اس کی تفصیلات اسے معلوم نہیں تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے خوش نہیں تھا، لیکن غالباً کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ محمد عاطف اور اسامہ بن لادن نے 9/11 کی کارروائی کے لیے کارکنوں کے ناموں کی ایک فہرست بنائی اور کے ایس ایم سے ان میں سے مناسب ترین کارکنوں کا انتخاب کرنے کے لیے کہا۔ القاعدہ کی مجلس شورا نے اگست 2001 میں منصوبے کی منظوری دے دی۔ تمام اہل کارکنوں کو ماں محمد عاطف، نواف الحزنی اور خالد المہدر تربیت دی گئی اور کے ایس ایم نے انہیں امریکہ روانہ کر دیا۔ دو افراد، مصطفیٰ احمد اوساوی اور عبد البلوچی نے کے ایس ایم کو رقم اور اغوا کنندگان کو مہم کے لیے ضرورت کی چیزیں فراہم کیں۔ اس فیصلہ کن دن کے ایس ایم اور اس کے 4 دہشت گرد ساتھیوں رمزی بن اشبہ، مصطفیٰ احمد ہوساوی، عمار البلوچی اور جعفر الطیار نے کراچی کے ایک انٹرنیٹ کیفے میں بیٹھ کر ٹوئن ٹاورز پہ حملے کو دیکھا۔ پھر وہ فوراً ایک خفیہ جائے پناہ میں چلے گئے جہاں انہوں نے اپنے تباہ کن منصوبے کا بقیہ حصہ دیکھا۔ کے ایس ایم کہتا ہے کہ جب اس نے دونوں برجوں کو گرتے ہوئے دیکھا تو اپنی کارگزاری پر بہت متعجب ہوا۔ 21 یا 22 ستمبر 2001 کو اسامہ بن لادن نے کے ایس ایم کو افغانستان واپس بلایا، حالانکہ وہ وہیں رہنا چاہتا تھا جہاں اس وقت تھا۔ اغوا اور خودکش واقعات کے تجزیے کے بعد وہ دونوں افغانستان کے دفاع اور اپنے خاندان کی پاکستان منتقلی کے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ ایک اطلاع ملنے پہ 28 فروری 2003 کو ہمارے خفیہ اداروں کے عملے نے کے ایس ایم کو اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ دیکھا۔ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وہ پشاور روڈ راولپنڈی پہ 2 مکانات میں رہائش پذیر ہوں گے۔ انہیں زندہ گرفتار کرنے کے لیے فوراً ایک منصوبہ تیار کیا گیا۔ ایک مشکل یہ تھی کہ ہمارا مخبر اس علاقے سے ناواقف تھا اور مکانات کو صرف دیکھ کر ہی پہچان سکتا تھا، لیکن ہمارے سرہ غرسانوں نے اس علاقے سے واقفیت اور اپنی ذہانت کی بنا پہ صرف ان مکانات کا انداز تعمیر معلوم ہونے سے ہی ان کی نشاندہی کر لی۔ اگلے دن دوپہر کے 1:45 پہ انہوں نے ان مکانات کا گھیراؤ کر لیا۔ دروازے توڑ کر ہماری کارندے ہتھیار لہراتے اور شور مچاتے ہوئے اندر گھس گئے۔ ان میں سے ایک گھر کی نچلی زمینی منزل پر ایک آدمی اتنا حیرت زدہ ہوا کہ اس نے فوراً ہی اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اوپر ہیں۔ اپنی رفتار برقرار رکھتے ہوئے ہمارے کارندے سیڑھیوں سے اوپر کی طرف دوڑے اور کے ایس ایم اور اس کے ساتھی مصطفیٰ الاساوی کو بھری ہوئی کلاشنکوف کے ساتھ موجود پایا۔ کے ایس ایم کو اتنا وقت مل گیا تھا کہ اس نے اپنی کلاشنکوف اٹھا لی۔ جب ہمارا ایک افسر اس سے بندوق چھیننے کی کوشش کر رہا تھا تو بندوق چل گئی اور اس کی گولی سے وہ افسر زخمی ہو گیا۔ اس سے قبل کہ کے ایس ایم اور مصطفیٰ اور زیادہ نقصان پہنچاتے، ان دونوں پہ قابو پا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ایک برق رفتار اور شفاف کارروائی تھی۔ ہم نے اسے 3 روز تحویل میں رکھا اور اس دوران اس سے مکمل تفتیش کی۔ جب ہمارا کام ختم ہو گیا اور ہم نے اس سے مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں، تب ہم نے اسے حکومت امریکہ کے حوالے کر دیا۔ ابو زبیدہ اور کے ایس ایم کے بارے میں اکثر قارئین پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے بہت سے دوسرے غیر معروف دہشت گردوں کو بھی پکڑا۔ ان میں ایک قصہ ایسا ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے کتنی زیادہ معلومات حاصل کی ہیں اور دہشت گردوں کے ان منصوبوں اور خواہشات سے بھی پردہ اٹھ جاتا ہے جو پوری نہ ہو سکیں۔ اس قصے کا تعلق ایک پاکستانی شہری سے ہے جو کراچی میں پیدا ہوا اور اس نے 2002 میں کمپیوٹر انجینئرنگ میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ اسے کے ایس ایم نے مارچ 2002 میں بھرتی کیا تھا۔ اگست 2003 میں اسے پاکستان کے قبائلی علاقے وانا کے مقام پہ حمزہ رابعہ، حمزہ الجوفی، ابو فراج اللبی اور ابو حاوی العراقی سے ملنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے 2001 میں افغانستان میں کارا باغ کے محاذ پہ جنگ میں بھی حصہ لیا اور اس کے سر پہ $5 ملین کا انعام تھا۔ دسمبر 2003 کے بعد وہ لاہور میں القاعدہ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے نگران کی حیثیت سے قیام پذیر ہوا، جس کی سربراہی خالد شیخ محمد کی گرفتاری کے بعد حمزہ ربیہ نے سنبھال لی۔ وہ انگلینڈ میں قائم ایک گروپ کا بھی رکن تھا اور القاعدہ کے ذرائع ابلاغ سے متعلق کمیٹی کی مدد کرتا تھا۔ القاعدہ کے 2 اعلیٰ کارکنوں عمار البلوچی اور خیالات بن عطاش کی گرفتاری کے بعد یہ شخص کراچی میں دہشت گرد تنظیم کا مرکزی نگران بن گیا۔
2004 کے امریکی صدارتی انتخابات سے قبل دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی القاعدہ کی خواہش کی تکمیل کے لیے 12 افراد پر مشتمل خودکش دستے کو تربیت دینے کے لیے اسے سب سے موزوں آدمی سمجھا گیا، اور اس نے یہ کام شکائی صوبہ سرحد میں انجام دیا اور اس کے بعد انہیں کراچی بھیج دیا گیا۔ اس دوران وہ القاعدہ کی اعلیٰ قیادت ماں کے ایس ایم، حمزہ ربیہ، فراج اللبی، ہادی العراقی، حمزہ الجوفی، حمبلی گنگن اور ابو مصعب البلوچی، کے ایس ایم کا ایک اور بھتیجا اور رمزی یوسف کا بھائی، کے ساتھ رابطے میں رہا۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ ہمارے امریکی دوست اس کی سرگرمیاں ختم کرنے کے لیے بہت خواہش مند تھے۔ وہ اس کا پیچھا کر رہے تھے اور انہوں نے ہمیں اس کے اتے پتے کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی۔ ان معلومات کی بنا پر ہمارے خفیہ ادارے نے اس کا سراغ لگایا اور 21 جولائی 2004 کو اسے لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے پاس اور اس کے کمپیوٹر میں معلومات کا ایک خزانہ تھا۔ پہلی مرتبہ ہم نے کے ایس ایم سے یہ سنا تھا کہ القاعدہ کے منصوبہ ساز لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے پر، جو دنیا کا مصروف ترین ہوائی اڈا ہے، اور لندن کے سب انڈر گراؤنڈ ریل کے نظام میں دھماکے کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور اس منصوبے پہ مذاکرات ہو رہے تھے۔ کے ایس ایم نے اسے لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے کا جائزہ لینے اور اس پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی ذمہ داری سونپی۔ ابتدائی منصوبہ بندی کے بعد اس نے لندن کے زیر زمین ریلوے کے نظام اور کینری وارف کو اضافی ہدف بنانے کی تجویز دی۔ اس کے علاوہ دوسرے خاصے پختہ منصوبوں میں سٹی گروپ کا صدر دفتر، پروڈیشنل انشورنس گروپ، نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفاتر اور واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور عالمی بینک کی عمارات شامل تھیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کے ایس ایم کے منصوبے بڑے نہیں تھے، جن میں سب سے بڑا 9/11 تھا۔ اس نے یہ کام انتہائی ذہانت اور مشینی مہارت سے انجام دیا۔ اس کے لیپ ٹاپ کمپیوٹر سے انتہائی اہم معلومات حاصل ہوئیں کیونکہ اس میں برطانیہ میں دہشت گردی کے منصوبے بھی شامل تھے۔ ہم نے نہ صرف یہ تمام اطلاعات برطانوی حکام کو پہنچائیں بلکہ انہیں کمپیوٹر کے مالک سے روبرو بات کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ بعد میں اس سے صدیق خان اور شہزاد تنویر سے تعلق کا انکشاف ہوا۔ صدیق اور تنویر دونوں ان لوگوں میں شامل تھے جو 7 جولائی 2005 کو، جسے اب 7/7 کہتے ہیں، لندن میں زیر زمین ریلوے کے نظام پر خودکش حملوں میں حصہ لینے والے تھے۔ صدیق اور تنویر کے بارے میں یہ معلومات 28 جولائی 2005 یعنی لندن پہ حملہ کے 21 دن بعد ہم تک فراہم نہیں کی گئی تھیں، حالانکہ صدیق اور تنویر کی پہلی نشاندہی 17 مہینے قبل ہوئی تھی۔ لندن کی انڈر گراؤنڈ ریلوے کی کارروائی سے پہلے القاعدہ نے چیک ریپبلک، سلوواک ریپبلک، کروشیا، پولینڈ، رومانیہ اور مالٹا کے ہوائی جہازوں اور ان کی قومی ہوائی کمپنیوں کو ہیتھرو پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، کیونکہ ان ہوائی اڈوں پر اور ان کے ہوائی جہازوں پر حفاظتی انتظامات ڈھیلے تھے۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ کسی قسم کے شک و شبہ سے بچنے کے لیے زیادہ ارب ہائی جیکرز استعمال نہ کیے جائیں، کیونکہ ان سے حفاظتی اقدامات سخت زیادہ ہو جائیں گے، بلکہ وسینیا کے جہاد سے نکلے سخت جان یورپی مسلمانوں کو، حتیٰ کہ افغانوں کو استعمال کیا جائے۔ انہوں نے سعودی عرب میں القاعدہ کے نگران حازم الشاعر، جو 2004 میں سعودی عرب میں ہلاک ہو گیا، سے اغوا شدہ ہوائی جہازوں کو چلانے کے لیے ہوا بازوں کی بھرتی کرنے کے لیے کہا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ طالب علموں کو ہوا بازی کے سکولوں میں بھیجیں۔ ایسی پروازوں کا انتخاب کیا جائے جو ہیتھرو پہ تقریباً ایک ہی وقت اترتی ہوں۔ ہائی جیکرز کو کارروائی کرنے کا اشارہ ہوائی جہاز کے زمین پہ اترنے سے پہلے اپنی حفاظتی پیٹیاں باندھنے کی علامت کی روشن ہونے سے ہوگا۔ وہ جہاز پہ موجود سٹیل کے چھرے کانٹے اور شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتلوں کے ٹکڑے بطور ہتھیار استعمال کریں گے۔ وہ ہوائی جہازوں کو ہیتھرو کے مختلف عمارتوں سے ٹکرائیں گے۔ کیس ایم نے بتایا کہ القاعدہ کے ایک اور اہم رکن خلاد بن عطاش نے منصوبہ بندی کے اختتام حصے میں تجویز دی کہ ہدف کو ہیتھرو کی بجائے اسرائیل کے کسی مقام میں منتقل کر دیا جائے، لیکن کے ایس ایم نے اس سے اتفاق نہ کیا۔ یہ تمام معلومات برطانوی حکام کو دے دی گئیں اور مجھے خوشی ہے کہ ہیتھرو پہ حملہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ ہماری بہت سی خاموش کامیابیوں میں ایک یہ بھی ہے۔ انہی معلومات کی وجہ سے ہم گجرات میں 15 دہشت گردوں کے ایک ٹولے تک پہنچے، جن میں تنزانیہ کا ایک 30 سالہ شہری اور ماہر کمپیوٹر احمد خلیفان غلانی بھی شامل تھے، جسے امریکہ نے 16 دسمبر 1988 کو دارالاسلام اور نیروبی میں قائم امریکی سفارت خانوں میں ہونے والے دھماکوں میں ملوث ہونے کا ملزم ٹھہرایا تھا۔ اسے انتہائی صفائی سے جعلی سفری دستاویزات بنانے میں مہارت حاصل تھی۔ اس کے کمپیوٹر میں بہت سے ملکوں کی ویزے اور آمد اور خروج کی مہریں تھیں۔ غیلانی دہشت گردوں کو تربیت بھی دیتا تھا اور دھماکہ خیز آلات بھی بناتا تھا۔ وہ امریکہ کے لیے اتنا اہم تھا کہ انہوں نے اس کی گرفتاری کے لیے اطلاع فراہم کرنے کا انعام $25 ملین رکھا تھا۔ ہم نے 4 ستمبر 2004 کو اسے امریکی حکام کے حوالے کر دیا۔ اس سے بعض برس کے دوران پنجاب میں موجود القاعدہ کے ایک اور نیٹ ورک کا انکشاف ہوا۔ ہم نے اس کے فراہم کردہ اطلاعات پہ عمل کرتے ہوئے مختلف افراد کو، جن میں القاعدہ کے کارکن اور ان کے خاندان کے افراد شامل تھے، گرفتار کیا۔ یہ ان 15 افراد کے علاوہ تھے جنہیں ہم پہلے ہی گجرات سے گرفتار کر چکے تھے۔ اس طرح اس نیٹ ورک کا بھی خاتمہ ہوا۔
اب تک جو بیان کیا گیا ہے وہ القاعدہ اور پاکستان میں اس کی شریک دہشت گرد تنظیموں کے خلاف چند کارروائیوں کا منظرنامہ ہے، لیکن اس سے اس جنگ کی وسعت اور تیزی کا صحیح اندازہ ہوتا ہے جس کے خلاف ہم نے اپنے شہروں میں ایک کامیاب جنگ لڑی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے کیا معنی ہے، ہمیں 25 دسمبر 2003 کی طرف واپس جانا ہوگا، جب میں اپنی گاڑیوں کے قافلے پہ بموں کے حملوں میں زندہ سلامت بچ گیا۔ باب 24 گھراؤ۔ دوسرے حملے کے بعد ہمارے پاس تفتیش کے لیے صرف ایک مسخ شدہ چہرہ، نصف جلا ہوا ایک شناختی کارڈ اور ایک تباہ شدہ موبائل فون کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ اس میں ہمیں اپنی توقعات سے کہیں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ سائنس میں اکثر عظیم ایجادات اس وقت ہوتی ہیں جب ایک موجد ایسی دریافت کر لیتا ہے جو اس چیز سے بالکل مختلف ہوتی ہے جس پہ وہ تحقیق کر رہا ہو۔ اسی طرح جرائم کی تحقیقات میں غیر متعلقہ اتفاقات سے ایسی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں جن سے انتہائی ڈرامائی نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس طرح اس واقعے کی شہادت کے 3 اجزاء، چہرہ، شناختی کارڈ اور ایک موبائل فون کی سم کارڈ کی مدد سے ہم پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ 14 دسمبر 2003 میں پہلے قاتلانہ حملے کے بعد میں نے راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی سے کہا کہ یہ جرم چونکہ ان کی دائرہ اختیار کی حدود میں ہوا تھا، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ وہی تحقیقات کی نگرانی کریں۔ یہ ایسا معمولی جرم نہیں تھا جسے پولیس خود ہی حل کر سکتی۔ یہ ملک کے سربراہ کو قتل کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی تحقیقات کے لیے ہم نے اپنے تمام ذرائع بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا۔ کیانی کی زیر نگرانی مختلف ادارے مصروف عمل تھے: انٹر سروسز انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس، انٹیلیجنس بیورو، کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی اسپیشل برانچ، پولیس اور فوج کے متعلقہ عناصر۔ کیانی نے انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنی محکمانہ رقابتیں بھول جائیں، یکجان ہو کر کام کریں اور ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کریں۔ کیانی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اگر ان میں سے کوئی یہ سمجھے کہ کچھ معلومات انتہائی اہم اور نازک ہیں تو وہ براہ راست ان کے پاس جا سکتا ہے اور اس کے لیے ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوں گے۔ انہوں نے ذمہ داریوں کی تقسیم اس طرح کی کہ 3 اہم تحقیقاتی ادارے ISI، MI اور CID ایک ہی نقطے کی تلاش الگ الگ نہیں کریں گے اور اپنی کوششوں کو نہیں دہرائیں گے۔ کیانی بذات خود ان تحقیقات میں پیش تھے۔ ایسا کہنا آسان تھا لیکن کرنا مشکل۔ خفیہ ادارے تمام دنیا میں ایک دوسرے کے رقیب ہوتے ہیں اور پیشہ ورانہ چپکلش کے باعث اپنی معلومات اور طریقہ کار پوشیدہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی خفیہ اداروں میں بہت سی غلطیاں اور بھول چوک ہوتی ہے۔ لیکن جب کیانی نے سختی کی تو محکمانہ ہم آہنگی نہ ہونے کی مشکلات ختم ہو گئیں اور تمام اداروں نے ایک عمدہ اور رواں مشین کی طرح کام کرنا شروع کر دیا۔ کیانی نے بتایا کہ انہیں 3 چیزوں کی تحقیق کرنی تھی: پہلی، حملوں کی جائے واردات سے تمام شہادتیں جمع کرنا۔ دوسری، دھماکہ خیز مواد کس طرح تیار کیا گیا تھا اور دھماکہ کس طرح ہوا۔ اور تیسری، اس ٹولے یا نیٹ ورک کا پتہ لگانا جو سازش تیار کرنے، منصوبہ بندی اور عمل درآمد کا ذمہ دار ہے۔ پہلی کوشش میں حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد اور اس طرح پل کے نیچے رکھا وہ پل کے آخری حصے میں پھٹے تک کے اس لوہے اور سیمنٹ کا ملبہ سامنے سے آنے والی گاڑیوں کے قافلے کی سمت میں گرے۔ ان کی منصوبے کے مطابق ہماری گاڑی دھماکے کے نتیجے میں پل کی نیزوں کی طرح ابھری ہوئی لوہے کی سلاخوں سے جا ٹکرائے یا پل میں ہونے والے 6 فٹ چوڑے شگاف میں سے نیچے جا گرے۔ اس طرح میرا خاتمہ کرنے کا یہ منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس حملے میں کوئی جان نہیں گئی۔ دھماکہ خیز مواد میں ایک ٹیلی فون ریسیور لگایا گیا تھا جسے ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے متحرک کیا جاتا اور دھماکہ ہو جاتا۔ خوش قسمتی سے جس دہشت گرد کو ٹیلی فون کال کرنی تھی وہ اس طرح بیٹھا تھا کہ جب میری کار پل پہ داخل ہوئی تو وہ اس کی صحیح پوزیشن کا تعین نہ کر سکا اور دھماکہ صحیح وقت پر نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے ہمیں وہاں سے بچ کر نکلنے کے لیے انتہائی اہم اور قیمتی 2-3 سیکنڈ مل گئے۔ ہماری پہلی تحقیقات کے دوران روایتی باز پرس کے نتیجے میں ایک اہم انکشاف ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں کور سراغ بھی مل چکا تھا، ہمارے تفتیشی افسران کو پل پر ٹیلی فون کے ڈائل کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ملا۔ وہ موبائل فون کا حصہ معلوم نہیں ہوتا تھا، بلکہ انہیں معلوم ہوا کہ یہ طویل مواصلاتی رابطے کا حامل چینی ساخت کے ایک ٹیلی فون کا ٹکڑا ہے۔ یورپ اور امریکہ جیسے ملکوں میں جہاں تجارت سے متعلق دستاویزات مکمل اور لازمی ہوتی ہیں، اس ٹیلی فون کے درآمد کنندگان، تقسیم کار اور بیچنے والوں کے پتے آسانی سے معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں بہت سی چیزیں اسمگل ہو کر اور غیر قانونی طریقوں سے آتی ہوں وہاں اس قسم کی معلومات دستیاب نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ہمیں کچھ اور معلومات حاصل ہوئیں۔ اس قسم کے طویل مواصلاتی رابطے قائم کرنے والے بے تار ٹیلی فونوں کے 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی ایک بنیادی آلہ ہوتا ہے اور ایک دستی، اور دونوں میں ریڈیائی صوتی اشارے کے بٹن ہوتے ہیں۔ اس دھماکے کے لیے دستی آلے کے بٹن کو چابک دستی سے دھماکے کے محرک کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ہماری سراغ رسانوں کو معلوم ہوا کہ گنجان آبادی والے علاقوں میں بھی یہ ٹیلی فون 6-7 کلومیٹر کے دائرے میں کام کرتا ہے۔
انہوں نے بنیادی آلے کی تلاش میں اپنی تفتیش کا دائرہ پل سے 7 کلومیٹر تک وسیع کر دیا لیکن کچھ نہ ملا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش کا چکلالہ کے فضائی اڈے تک پھیلا دیا، جہاں میرا ہوائی جہاز اترا تھا، وہاں پر بھی کچھ نہ ملا۔ انہوں نے میری گاڑیوں کے قافلے کے راستے میں واقع موبائل فون کمپنیوں کی نشریاتی کھمبوں کی بھی تفتیش کی، جو موبائل اور ٹیلی فون کے مواصلاتی اشاروں کا آپس میں رابطہ رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی لا حاصل ثابت ہوا۔ جب یہ تحقیقات آگے بڑھ رہی تھیں، تب ایک اشارہ کوئٹہ کے کور کمانڈر سے ملا۔ انہوں نے کیانی کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ ان کے خفیہ ادارے کے لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ مشتاق نامی ایک دہشت گرد کے کوئٹہ اور پشاور میں رہائش پذیر فضائیہ کے عملے سے رابطے تھے۔ اگر دہشت گرد یا ان کے ہمدرد کوئٹہ اور پشاور میں قائم فضائیوں کے اڈے پہ موجود تھے تو چکلالہ پہ کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ تحقیقاتی اداروں کی ایک مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں مشتاق کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اس اہم کامیابی کے نتیجے میں معمہ حل ہونا شروع ہوا۔ باز پرس کے دوران مشتاق نے صاف صاف بتایا کہ پہلے قاتلانہ حملے میں کون کون اور کس حد تک ملوث تھا۔ اس نے تمام سازشیوں کے بارے میں جن کا تعلق فضائیت سے تھا انتہائی تفصیلی معلومات فراہم کی۔ کیانی نے نصف شب کو ایئر چیف سے فون پر بات کی اور انہیں اب تک جمع کی گئی معلومات اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ فضائیہ کی سازشوں میں 4 کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ فضائیہ کا عملہ جو اس قاتلانہ حملے میں ملوث تھا ادنیٰ درجے کے یعنی وارنٹ آفیسر اور اسے نچلے درجے کے اہلکاروں پہ مشتمل تھا جو اس سازش میں پیسے کی لالچ یا مذہبی جذبے کی بنا پر بھرتی کیے گئے تھے۔ ان افراد سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ کام کس طرح انجام دیا گیا۔ 250 کلومیٹر دھماکہ خیز مواد چھوٹے چھوٹے حصوں میں لا کر پل کے نیچے چھپا دیا گیا تھا۔ پل کی ساخت کی وجہ سے اسے ایک لمبے عرصے تک چھپا کے رکھنا ممکن ہو سکا۔ سڑک کے نیچے 5 لوہے اور کنکریٹ کے بیمز جو پائیوں پہ ٹھہری ہوئی تھی، اس طرح 6 فٹ چوڑے اور 8 فٹ لمبے 6 خانے بن گئے جو نظروں سے پوشیدہ تھے۔ ابتدا میں کئی راتوں تک انہی خانوں میں بارود جمع کیا گیا تھا جسے بعد میں پوشیدہ طور پر بجلی کی تاروں سے بھی منسلک کر دیا گیا۔ باز پرس کے دوران مشتبہ افراد نے انکشاف کیا کہ پل کے قریب واقع ایک محلے جھنڈا چیچی میں ایک مکان ان کے زیر استعمال تھا، جبکہ دھماکہ کا خیز مواد چھپانے کے لیے دوسرا مکان اسلام آباد میں۔ وہ صوبہ سرحد کے شہروں نوشہرہ اور پشاور سے اپنی کارروائیاں کر رہے تھے۔ دھماکہ خیز مواد پہلے اسلام آباد کے مکان میں لایا جاتا تھا، اس کے بعد وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جھنڈا چیچی کے مکان میں منتقل کیا جاتا تھا، وہاں سے اسے کئی دنوں میں پل تک منتقل کیا گیا۔ اس کارروائی میں مشتاق واحد غیر فوجی تھا۔ اس نے یہ دھماکہ کرنے کے لیے بٹن دبایا تھا۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ 150 سے 200 کارکنوں پر مشتمل ایک تنظیم کا منصوبہ ساز بھی تھا جو ملا عمر کی وفاداری تھی۔ اس نے ملا عمر کے اصولوں اور مقاصد کے لیے کام کرنے کی قسم بھی کھائی تھی۔ ان کا القاعدہ سے کوئی باقاعدہ تعلق نہیں تھا اور ان کی سرپرستی مولانا مسعود اظہر کی دہشت گرد تنظیم جیش محمد کرتی تھی۔ نہ صرف جیش اس کی تنظیم کی سرپرست تھی، بلکہ مولانا مسعود اظہر کا بھائی اس کے کارکنوں کو دھماکہ خیز مواد اور ہتھیاروں کے استعمال میں تربیت دینے میں بھی مدد کرتا تھا۔ مشتاق نے پل سے تقریباً 200 گز دور ایک نشیب میں اپنے بیٹھنے کی جگہ کا تعین کیا تھا، لیکن وہاں سے پل پر سے گزرتا ہوا موٹروں کا قافلہ اسے پوری طرح نظر نہ آیا۔ اس وجہ سے غیر ارادی طور پر ہم سب وہاں سے بحفاظت نکل گئے اور وہ اپنا کام بروقت انجام نہ دے سکا۔ ہم نے دوسرے حملے سے پہلے جو 2 ہفتے کے اندر سب معلومات حاصل کر لی تھیں۔ پل کو اڑانے میں ملوث دہشت گرد ٹولے کو دوسرے حملے کے لیے مامور گروہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ دونوں قاتلانہ حملوں کے منصوبے ایک دوسرے سے بالکل خفیہ بنائے گئے تھے اور ان میں ملوث کارکن بھی مختلف تھے۔ حملہ آوروں کے دوسرے گروہ نے بھی اتفاقاً 14 دسمبر کو ہی حملہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تھا۔ پل کے دھماکے نے انہیں انتہائی حیرت زدہ کر دیا اور مجبوراً انہیں اپنا منصوبہ عارضی طور پر مؤخر کر دیا۔ 25 دسمبر کو منی وین میں پھٹنے والے بم اتنے طاقتور تھے کہ کیانی کو 3 کلومیٹر دور اپنے گھر میں دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ پچھلے حملے کی یاد ان کے ذہن میں تازہ تھی۔ وہ فوراً اپنی کار میں بیٹھے اور جتنی تیزی سے ان کے ہمراہ ملٹری پولیس جا سکتی تھی اتنی تیزی سے وہ جائے واردات کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ علاقے کی ناکہ بندی کی۔ ISI، MI اور پولیس کے اہلکار پہلے ہی موقع پہ پہنچ چکے تھے۔ انتظامات کرنے کے بعد کیانی آرمی ہاؤس آئے جہاں میں ابھی تک گھر کی پورچ میں کھڑا تھا۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ پچھلے حملے کے ساتھ ساتھ اس حملے کی تحقیقات کا بھی ذمہ لیں۔ ایک بار پھر چھوٹے چھوٹے ثبوت بہت اہم ثابت ہوئے۔ دوسرے پیٹرول پمپ کے سامنے جہاں دوسری گاڑی نے میری گاڑیوں کے قافلے پہ حملہ کیا تھا، ایک 2 منزلہ پولیس اسٹیشن ہے۔ ہمارے لیے پہلا اشارہ اس پولیس اسٹیشن کے پچھلے صحن میں پڑا ہوا خودکش بم بار کا کٹا ہوا چہرہ تھا۔ وہ عمارت کی اوپر سے اڑ کر وہاں گرا تھا۔ وہ ہو بہو انسانی کھال سے بنے ہوئے مصنوعی چہرے کی طرح لگتا تھا، جیسے فلم فیس آف میں چہرے کی کھال چہرے اور سر کی ہڈیوں سے جدا ہو گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں انتہائی ہیبت ناک تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انتہائی باریکی اور مہارت سے عملے جراحی کے ذریعے کھال اتاری ہو۔ وہ چہرہ زمین پہ پڑا تھا اور اس کا رخ اوپر کی طرف تھا۔ اسے CMH میں ایک انتہائی قابل پلاسٹک سرجن کے پاس لے جایا گیا جو اسے صاف اور ٹھیک کر کے دوبارہ اس کی اصل ہیئت پہ لے آئے۔ ہمیں ایک تھوڑا جلا ہوا شناختی کارڈ بھی پہلے دھماکے کی جگہ ملا تھا۔ نو ساختہ چہرے کی شناختی کارڈ کی تصویر سے بہت مشابہت تھی۔
تحقیقاتی افسران اس کارڈ کو نادرہ کے پاس لے گئے اور اس آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ اس کا نام محمد جمیل تھا اور وہ آزاد کشمیر میں راولا کوٹ کے ایک گاؤں کا باشندہ تھا۔ وہ ان 2 خودکش بمباروں میں پہلا تھا۔ شام 3:30 پہ اسی روز راولا کوٹ میں فوج کو ہدایت کی گئی کہ وہ جمیل کے مکان پہ چھاپہ مار کر اسے سرنبر کر دیں۔ رات ہونے سے پہلے مقام پہ چھاپہ مارا گیا، اس کی تلاشی لی گئی، اس کے رہائشیوں کو حراست میں لیا گیا اور اہم ثبوت جو وہاں جمع ہوئے تھے ہیلی کاپٹر کے ذریعے راولپنڈی بھیج دیے گئے۔ اب تک کی سب سے اہم معلومات جمیل کی ڈائریوں سے حاصل ہوئیں، جن میں فرضی اور اصلی نام، پتے اور بہت سے ٹیلی فون نمبرز تھے۔ چند گھنٹے کی محنت کے بعد ہمارے لوگ خفیہ تحریروں کو پڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور ان سے ہمیں تخریبی مواد اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئیں۔ جمیل کے رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ کسی انتہا پسند مذہبی تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا اور کبھی کبھی مہینوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا۔ اس نے ایک دہشت گرد تنظیم سے کوٹلی کے علاقے میں تربیت حاصل کی تھی اور 2001 میں امریکی حملے کے خلاف جہاد کرنے افغانستان چلا گیا۔ وہاں وہ گرفتار ہوا اور تقریباً 2 سال قید میں رہا۔ جب اس کے والد نے اس کی رہائی کے لیے رقم ادا کی تب وہ پاکستان واپس آیا۔ اسے افغانستان میں جنگ کے نتائج پہ بھی بہت غم و غصہ تھا۔ مجھے قتل کر کے افغانستان پر امریکہ کے حملے کا بدلہ لینے کی قسم کھانے والوں میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ دوسرے خودکش بمبار کا زخموں سے چور چور جسم اڑ کر کافی دور واقع ایک رہائشی عمارت کے دروازے کے سامنے گرا تھا۔ ہمیں اس کا بھی شناختی کارڈ مل گیا تھا جس پہ اس کی تصویر تھی، لیکن فرضی نام اور پتے کے ساتھ۔ اس کے باوجود ہم نے اس کی شناخت کر لی۔ کارڈ پہ رجسٹریشن نمبر تھا جس نے ہمیں اسے جاری کرنے والے دفتر معلوم ہو گیا۔ اس آدمی کے شناختی کارڈ کے لیے دی گئی درخواست کو ڈھونڈا گیا۔ اس درخواست پہ اس آدمی کا نام تھا جس نے اس کی شناخت تصدیق کر دی۔ اس آدمی نے اس بمبار کا اصل نام اور پتہ بتایا۔ اس کا اصل نام خلیق تھا۔ یہ تعجب کی بات ہے جو لوگ کسی کارروائی کی انتہائی ہوشیاری سے منصوبہ بناتے ہیں کسی طرح اتنے لاپرواہ ہو سکتے ہیں کہ اپنا شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں۔ صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی شہادت سے انہیں شہرت ملے گی۔ انہیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ان کی شناخت ان کی پوری تنظیم کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسی ہی خود نمائی اور انا کی وجہ سے غلطیاں نہ ہوں تو تفتیش کرنے والے کبھی کامیاب نہ ہو سکیں۔ 7 جولائی 2005 کو لندن کی بمباری کا طریقہ کار بھی تقریباً یہی تھا اور جائے وقوع پہ بہت سے ثبوت ملے جس کی مدد سے خودکش بمباروں کی پہچان آسانی سے بغیر شک و شبہ کی ہو گئی۔ ہمیں اسی پولیس اسٹیشن کی چھت پر جہاں جمیل کے چہرے کی کھال ملی تھی ایک موبائل فون بھی ملا۔ فون تو ٹوٹ پھوٹ چکا تھا لیکن اس جگہ کی اچھی طرح تلاشی کے بعد سم کارڈ مل گیا۔ خوش قسمتی سے وہ بالکل صحیح حالت میں تھا۔ لفظ سم سبسکرائبر آئیڈینٹیفیکیشن موڈیول کا مخفف ہے اور اس کا کام بھی بالکل یہی ہے۔ یہ اس آدمی کی شناخت کرتا ہے جس نے کارڈ خریدا ہو۔ اگر یہ پہلے سے ادا شدہ کارڈ ہو تب بھی اس نمبر سے کی گئی یا اس نمبر سے آنے والی تمام ٹیلی فون کالوں کا ریکارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی امید بہت کم تھی کہ دہشت گرد کی سم ابھی تک کام کر رہی ہوگی، لیکن ہمیں بہت تعجب ہوا جب ہم نے اسے ایک فون میں لگایا اور اس نے کام کیا۔ اس طرح ہم نے نہ صرف بہت سے فون نمبرز اس سم کارڈ سے حاصل کیے بلکہ سیلولر فون کمپنی کے ریکارڈ سے بھی بہت زیادہ نمبر حاصل کیے۔ در حقیقت یہ تفتیش کا ایک ایسا نقطۂ آغاز بن گیا جس نے دہشت گردوں کے پورے نیٹ ورک تک ہماری رسائی ممکن بنا دی۔ پہلے قاتلانہ حملے کے بعد ہم نے ایسی تمام ٹیلی فون کالوں کی معلومات حاصل کیں جو موبائل رابطوں سے ہمارے موٹروں کے قافلے کے راستے کے قرب جوار سے کی گئی ہوں۔ اسی طرح دوسری قاتلانہ کوشش کے بعد ہم نے ٹیلی فون کے ریکارڈ سے اخذ کیا کہ ان میں سے ایک آدمی نظر رکھنے والا تھا جو کسی اور آدمی کو جو راستے کے درمیان کہیں بیٹھا تھا اور نگران کی حیثیت سے کام کر رہا تھا ہمارے قافلے کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا تھا۔ وہ نگران آگے موجود خودکش بمباروں کو ہدایات جاری کر رہا تھا۔ نظر رکھنے والے نے اپنے آپ کو ایسی جگہ رکھا ہوا تھا جہاں اسلام آباد اور راولپنڈی کی پولیس کے محکموں کی حدود ملتی تھیں اور وہاں سے موٹروں کا قافلہ 2 راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا تھا۔ میرے قافلے نے جب ایک راستے کا انتخاب کر لیا تبھی نگران نے خودکش بمباروں کو کارروائی شروع کرنے کے لیے کہا۔ دوسرے قاتلانہ حملے کی ناکام کوشش کے بعد کیانی کو مختلف ٹیلی فون نمبروں سے کالوں کی بھول بھلائیوں کا سامنا تھا۔ اول تو اپنی وسعت کی وجہ سے یہ معلومات کا ایک حوصلہ شکن خزانہ تھا۔ انہوں نے جلد ہی ایسے فوجی افسروں کی ٹیم تشکیل دی جو شوقیہ کمپیوٹر کے ماہر تھے۔ انہوں نے ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام تشکیل دیا جس کی مدد سے حملے کے وقت کی گئی ٹیلی فون کالیں بالترتیب مرتب ہو گئیں۔ ان دہشت گردوں کی فون کالوں کی ایک باقاعدہ تصویر سامنے آ گئی۔ یہ ایک بہت بڑی تکنیکی کامیابی تھی اور اس کی وجہ سے بالآخر دہشت گرد منصوبہ سازوں اور ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے والوں کی الگ الگ نشاندہی ہو سکی۔ یعنی یہ دیکھ سکتے تھے کہ کون سے نمبر منصوبہ بنانے والوں کے تھے اور کون سے ان پر عمل درآمد کرنے والوں کے۔ منصوبہ ساز گروپ دھماکوں سے 2 گھنٹے پہلے اور 2 گھنٹے بعد تک باتیں کرتا رہا تھا۔ عمل درآمد کرنے والا گروپ پہلے دھماکے سے چند لمحے پہلے تک باتیں کرتا رہا۔ ہم دیکھ سکتے تھے کہ مختصر دورانیے کی چند سیکنڈز کی کالوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ میں ان کے الفاظ بھی سوچ سکتا ہوں۔ پہنچ رہے ہیں، 1 میل دور ہیں، 50 گز۔
ٹیلی فون نمبروں اور کالوں کی اتنی بڑی تعداد کے سامنے کیانی اور ان کی تفتیشی افسران ایک بار پھر پھول بھلائیوں میں پھنس گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ دہشت گردوں نے سم ایک دوسرے سے بدل لی تھی تاکہ تفتیش کرنے میں چکرا جائیں اور ان کے سراغ نہ مل سکے، لیکن ایک بار پھر ایک اتفاقی واقعے نے اس گتھی کو سلجھا دیا۔ ایک روز کیانی نے اپنی اس مشکل کا تذکرہ میرے ملٹری سیکریٹری ندیم تاج سے کیا۔ ندیم نے بتایا کہ ان کی بیٹی نومی، جو ایک موبائل فون کمپنی کے لیے کام کرتا ہے، ایک دفعہ باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ اگر کوئی سم کارڈ تبدیل بھی کر لیتا ہے، لیکن کال کرنے والا اگر اس ٹیلی فون کے آلے کو استعمال کرتا ہے، تب اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے تفتیش کاروں کو موبائل فون کمپنی سے اس کے برعکس معلومات ملی تھیں۔ البتہ ہمارے افسران کو یہ معلومات ان کمپنیوں کے اعلیٰ انتظامیہ سے حاصل ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کو اپنی کمپنیوں کی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی کارروائیوں کی معلومات نہیں ہوتی۔ کیانی نے اپنے افسران سے ان کمپنیوں میں معمول کا کام کرنے والے اہلکاروں سے بات کرنے کے لیے کہا۔ انہیں بتایا گیا کہ کسی بھی ٹیلی فون آلے کو استعمال کرنے والے کا سراغ لگانا واقعی ممکن ہے، خواہ اس نے سم کارڈ تبدیل بھی کر لیا ہو۔ ہوتا ہی ہے کہ ہر ٹیلی فون آلے کا اپنا خصوصی نمبر ہوتا ہے اور ہر سم کارڈ کا اپنا۔ جب فون کا آلہ استعمال ہوتا ہے تو وہ دونوں نمبر نشر ہو کر ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر سم بدل بھی دی جائے، آلے کا نمبر وہی رہتا ہے اور اس کے ذریعے کال کرنے والے کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اب انہیں اپنی جمع شدہ معلومات کا تجزیہ کرنے کا ایک اور طریقہ مل گیا، جس نے دہشت گردوں کے ٹیلی فون نیٹ ورک کو توڑنے میں بہت مدد کی۔ ایک موقع پہ کیانی کو یہ الجھن بھی ہو گئی کہ وہ القاعدہ کے طریقہ کار کا تعین نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے ISI سے القاعدہ کے اراکین خالد شیخ محمد اور ابو زبیدہ کی تفتیشی رپورٹ مانگی۔ انہیں 10 موٹی موٹی فائلیں ملیں۔ ان کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ القاعدہ کسی بھی ہدف پہ کام کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ناواقف دو جدا جدا اور آزاد گروہوں کو استعمال کرتی تھی۔ دوسری چیز یہ اشکار ہوئی کہ ان کے پاس دھماکہ خیز مواد سے بم وغیرہ بنانے والے کئی اعلیٰ درجے کے ماہرین بھی تھے۔ یہ ماہرین دھماکہ خیز چیزیں بنا کر انہیں منصوبے پر عمل درآمد کرنے والوں کے حوالے کر کے علیحدہ ہو جاتے تھے۔ بم بنانے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کہاں اور کس مقصد کے لیے وہ بم استعمال ہوں گے، نہ ہی یہ کہ انہیں کون استعمال کرے گا۔ اس وجہ سے ضروری یہ تھا کہ ہم القاعدہ کے بم بنانے والوں کو گرفتار کریں۔ اگلا موقع تب آیا جب کیانی کے لوگوں نے اس آدمی کو ڈھونڈ نکالا جس نے جمیل کو وہ سوزوکی گاڑی بیچی تھی جسے مجھ پر قاتلانہ حملے میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس فروخت کنندہ نے خریداروں کی حلیے بتائے، ان میں سے ایک کا حلیہ جمیل سے ملتا جلتا تھا۔ ہم نے جمیل کا DNA کا موازنہ ان کے والدین سے لیے گئے نمونوں سے بھی کیا۔ دوسرا بمبار خلیق صوبہ سرحد کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک یتیم تھا اور اپنے چچا اور چچی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے خاندان والوں نے بتایا کہ وہ افغان جہاد میں حصہ لے چکا تھا اور کبھی کبھی گھر سے 6 ماہ کے لیے غائب ہو جاتا تھا۔ جب وہ گھر پہ ہوتا تو کبھی کبھی اسے عجیب و غریب وضع و قطع کے لوگ ملنے آتے تھے۔ اس نے اپنے خاندان کی اس انتباہ پہ کوئی دھیان نہ دیا کہ وہ جن غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے وہ اسے مروا دیں گے۔ اس کا خاندان بہت مایوس اور بیزار معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے تمام خودکش حملہ آوروں میں یہی مشترکہ خصوصیت دیکھی ہے کہ ان کی ذاتی زندگی بدنظمی کا شکار ہوتی ہے، ان کے خاندان میں اضطراری کیفیت ہوتی ہے یا والدین میں گھریلو ناچات کی۔ کچھ عاہلانہ مذہبی خیالات رکھتے ہیں اور کچھ صرف دولت کے لالچ میں دہشت گرد بن جاتے ہیں، جبکہ جمیل مذہبی جذبہ رکھتا تھا لیکن دوسرا خودکش بمبار نہیں۔ بہت سے یا تو بالکل جاہل تھے یا تھوڑی بہت ابتدائی تعلیم پائی تھی۔ کچھ بہت غریب لیکن کثیر الاولاد بڑے اور بکھرے ہوئے گھرانوں سے آئے تھے جو بمشکل اپنا گزارا کر سکتے تھے۔ ایسے لڑکے جوان ہو کر مذہبی انتہا پسندی کا سبق سیکھے اور اس سانچے میں ڈھلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تقریباً اسی وقت ہم نے حملے میں استعمال کی گئی گاڑی کا پتہ لگا لیا اور صلاح الدین نامی ایک آدمی کو حراست میں لیا گیا جو القاعدہ کے سلسلہ مراتب میں اونچے لوگوں سے قربت رکھتا تھا۔ ہم نے اسے پنجاب حکومت کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی محنت سے پکڑا۔ یہ انتہائی اہم سراغ تھا۔ صلاح الدین جھنڈا چیچی سے پکڑا گیا تھا اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں پل کو بم سے اڑانے والوں نے کارروائی کی تھی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ صلاح الدین ہی وہ آدمی ہے جس نے دوسرے قاتلانہ حملے میں حصہ لینے والے لوگوں کو بھرتی کیا تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ افغانستان لڑائی میں حصہ لینے کے لیے بھی جا چکا تھا۔ وہ القاعدہ کے 2 اہم اراکین ابو فراج اللبی اور ہادی العراقی سے بھی واقف تھا۔ افغانستان سے واپسی کے بعد اس نے شادی کی، جھنڈا چیچی میں ایک مکان لیا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اب اس کی ضروریات اور ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ دولت کمانا اس کے کاموں میں سر فہرست تھا۔ اس نے ہادی العراقی سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن عراقی اسے خود نہ مل سکا بلکہ صلاح الدین کا ابو فراج اللبی سے ملنے کا انتظام کر دیا۔ وہ حسن ابدال میں 2 دفعہ ملے جو راولپنڈی سے 28 میل دور اور صوبہ سرحد کے صدر مقام پشاور سے بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ 1980 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف جہاد کے دوران پشاور مجاہدوں کا صدر مقام بھی رہا تھا۔ صلاح الدین نے دعویٰ کیا کہ ابو فراج نے اسے رقوم بھی مہیا کیں۔ تفتیش کے دوران صلاح الدین نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کمانڈو کے اسپیشل سروسز گروپ کے، جسے SSG کہتے ہیں، جس سے میرا بھی تعلق ہے، 2 نان کمیشنڈ افسر اس کی مدد کر رہے تھے۔ ایک کا نام ارشد تھا اور دوسرے کا ڈوگر۔
اس بات پہ ہمیں تعجب تو ہوا لیکن بہت گہرا دھچکا نہیں لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج میں یعنی دنیا کی کسی بھی فوج کے نچلے درجے کے اہلکاروں کو انتہا پسندی کی تعلیم اور آمیزش سے بچانا تقریباً ناممکن ہے۔ ہم نے ارشد کو وائس چیف آف دا آرمی اسٹاف کے حفاظتی دستے سے گرفتار کیا۔ وہ اسلام آباد کے قریب کہوٹہ کے گاؤں کا رہنے والا تھا، لیکن یہ انتہائی ناگوار اور ہراساں کرنے والی بات ہے کہ دہشت گرد ہمارے اتنے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ ڈوگر کے بارے میں شروع میں مجھے ایک جھٹکا بھی لگا اور صدمہ بھی ہوا، کیونکہ وہ میرا قریبی ذاتی محافظ تھا اور 25 دسمبر کو میری کار میں اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ بے گناہ ثابت ہوا۔ بدنام ڈوگر ایک زمانے میں میری حفاظتی دستے میں شامل تھا، لیکن اب نہیں۔ میرا ڈرائیور ایک اور ڈوگر ہے۔ ملزم ڈوگر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ارشد نے ہمیں بہت سی معلومات دینی شروع کر دیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اس دہشت گرد گروہ میں بہت عرصے سے شامل تھا۔ جب وہ ڈینیل پرل کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، تب بھی ارشد عمر سعید شیخ سے بھی ملا تھا، جو ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل میں ملوث تھا۔ ارشد نے یہ بھی بتایا کہ 1 سال قبل کچھ راکٹ اسلام آباد لائے گئے تھے تاکہ وہ میری اور میری حکومت کی دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کو 23 مارچ 2003 کے یومیہ جمہوریہ کی پریڈ کے دوران قتل کر سکیں۔ اس میں مصر کے صدر انور سادات کے قتل کا عکس نظر آتا ہے۔ ہم اس وقت تک اس کے بارے میں سن چکے تھے، لیکن یقینی طور پہ معلوم نہیں تھا کہ راکٹ کہاں سے آئے تھے اور کس جگہ ذخیرہ کیے گئے تھے۔ ارشد نے ہمیں بتایا کہ وہ کہوٹہ کے نزدیک اس کے گاؤں میں تھے۔ ملٹری پولیس نے اسی روز آدھی رات کو اس کے گھر پہ چھاپہ مارا اور 3 طاقتور راکٹ برآمد کیے۔ وہاں پر گھڑیاں بھی ملیں جو بمبوں کے ٹائمر کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے تھیں۔ خودکش بم بار کی ضرورت کی ہر چیز، بم بنانے کا ساز و سامان اور بم پھاڑنے کے بٹن بھی برآمد ہوئے۔ بموں کو متحرک کرنے کا ساز و سامان انتہائی جدید اور پیچیدہ تھا۔ دوسرے خودکش بمبار کی طرح ارشد بھی مذہبی آدمی نہیں تھا، وہ صرف روپیوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ 2 جنوری 2004 کو ہماری تحقیقات کے نتیجے میں راولپنڈی کے قرب میں واقع شکریال کے مقام سے خودکش حملے میں استعمال ہونے والی تیسری گاڑی کا سراغ ملا۔ یہ انکشاف 2 جنوری کو ساؤتھ ایشیا ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن ممالک کے سربراہوں کی اسلام آباد میں ہونے والی چوٹی کی کانفرنس سے چند روز قبل ہوا تھا۔ اس کانفرنس کے دوران بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور میں مشہور اعلان اسلام آباد پہ دستخط کرنے والے تھے۔ اس کانفرنس کے دوران بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور میں مشہور اعلان اسلام آباد پہ دستخط کرنے والے تھے، جس کے تحت مختلف قراردادوں پر پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت شروع ہونی تھی۔ جب ہم نے اس گاڑی کو پکڑا تو وہ حملے کے لیے پوری طرح لیس تھی۔ اس کے اندر ایک بڑی سی ٹینکی، جو ہوا یا گیس بھرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لگی ہوئی تھی۔ دہشت گردوں نے اس لوہے کی ٹینکی میں چھید کر کے اس کے اندر دھماکہ خیز مواد ایک بڑی مقدار میں بھر دی تھی۔ دھماکہ کرنے والا فلیتا اس سوراخ سے نظر آ رہا تھا۔ اس مکان کی چھت پہ بنی ہوئی پانی کی ٹینکی میں بھی ہم نے دھماکہ خیز مواد کی ایک بڑی تعداد برآمد کی۔ دہشت گرد انتہائی اہم کانفرنس پہ حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ان تمام گرفتاریوں اور تحقیقات کے بعد ہم نے نیٹ ورک کے ڈھانچے کو سمجھنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین اور ابو فراج اللبی کے درمیان ایک گہرا تعلق تھا، اور صلاح الدین اور ارشد کے درمیان بھی۔ صلاح الدین کا کردار منصوبہ ساز اللبی کے بیانبر کا القاعدہ کے کام کرنے کا طریقہ لامرکزیت پر مبنی تھا۔ ایک دفعہ منصوبہ کا خالق یا ہدایت کار ہدف کی نشاندہی کر دیتا ہے، تب وہ اسے پیامبر کے سپرد کر دیتا ہے، جو آگے اس کام کو منصوبہ ساز کو منتقل کر دیتا ہے۔ جب منصوبہ ساز اس طریقہ کار کو منصوبہ بنا لیتا ہے، تب اسے کارروائی کرنے کے لیے عمل درآمد کرنے والی ٹیم کے سپرد کر دیتا ہے۔ عمل درآمد کرنے والا گروہ جب اس کارروائی پہ خود عمل کرتا ہے، جس کا کوئی نظام الاوقات نہیں ہوتا، وقت کے تعین عمل درآمد کرنے والوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ابو فراج اللبی دوسرے حملے کا خالق اور ہدایت کار تھا۔ صلاح الدین صرف ایک پیامبر تھا جس نے اللبی کے منصوبوں کو منصوبہ ساز تک پہنچایا۔ لیکن یہ منصوبہ ساز کون تھا؟ ہمیں معلوم ہوا کہ فضائیہ کا عملہ اور ایس ایس جی کے کمانڈو جنہیں ہم نے پکڑا تھا، اس منصوبے کے چھوٹے اداکار تھے۔ سازش کی ایک کڑی ابھی تک غائب تھی۔ اس وقت تفتیشی افسران کے سامنے امجد فاروقی کا نام آیا۔ فاروقی اور اللبی افغانستان میں ملے تھے۔ فاروقی پاکستان میں القاعدہ کا خاص منصوبہ ساز تھا۔ اس نے مجھ پہ دوسرے قاتلانہ حملے کی نہ صرف منصوبہ سازی کی، بلکہ اس کے بارے میں ہدایات دیں، بلکہ وہ حملے کے اس وقت اسی علاقے میں قریب بھی موجود تھا۔ فاروقی بہت مرتبہ افغانستان جا چکا تھا۔ اس کی کارروائیوں کرنے کی اہلیت، قائدانہ صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ خصوصیات کی وجہ سے نہ صرف القاعدہ کی اوپر سے نیچے تک سلسلہ مراتب میں، بلکہ دوسری انتہا پسندی تنظیموں میں بھی اس کی بہت احترام تھا۔ ہم نے امجد فاروقی کی تلاش شروع کر دی۔ ہمیں معلوم تھا دوسرے قاتلانہ حملے کا انتظام کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل اور ذرائع موجود ہوں گے، اور اس نے ہی پورا طریقہ کار ترتیب دیا تھا۔ کیا صلاح الدین اس کی تلاش میں ہماری مدد کر سکتا تھا؟
اس دوران ہمارے امریکی دوست تحقیقات میں ہماری مدد کرنے کی پیش کرتے رہے۔ ایک روز کیانی نے انہیں اپنے صدر دفتر بلایا اور دھماکہ خیز مواد کے بارے میں ان کی تکنیکی مدد مانگی۔ امریکیوں نے کہا کہ ان کے لیے جائے وقوع دیکھنا ضروری ہے، جس کی کیانی نے اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے کیانی سے پوچھا کہ انہیں کتنا وقت درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 ہفتے۔ 4 ہفتوں کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ کیانی کو پیش کر دی۔ کیانی کو تعجب ہوا کہ اس رپورٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے وہ خود نہ جانتے ہوں گے۔ اس میں صرف یہ تھا کہ کس قسم کا دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا۔ کیانی نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی چیز تھی جو ان کی نظر سے نہ گزری ہو؟ جواب دیا گیا کہ نہیں، اور ان کے پاس یہی معلومات تھیں۔ کیانی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں، بہت سی گرفتاریاں کی ہیں اور بڑے اہداف حاصل کیے ہیں۔ یہ وہ مدد تھی جو ہمیں اپنے دوستوں سے ملی۔ ابو فراج اللبی اس تالاب میں سب سے بڑی مچھلی تھا۔ ہم کم جلد از جلد اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے، لیکن میں امجد فاروقی کی گرفتاری کا بھی اتنا ہی خواہش مند تھا، اور اگر ہمیں دونوں ہی مل جاتے تو کیا ہی کہنے۔ اگر پاکستان میں دہشت گردی کے ہدایت کار اور خاص منصوبہ ساز دونوں ہی گرفتار ہو جاتے تو ہمارے ملک میں باقاعدہ دہشت گردی کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا اور ہمیں بھی تھوڑا امن ملے گا۔ کم از کم ہمارے شہروں میں ایسا ہی ہوگا۔ ہوا یوں کہ امجد فاروقی پہلے ہمارے دام میں آیا۔ 25 دسمبر کی ٹیلی فون کالوں کے تجزیے کی وجہ سے ہم اس کی نشاندہی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے امجد فاروقی کے ٹیلی فون کی نگہداشت شروع کی۔ وہ اپنے ٹیلی فون نمبر تبدیل کرتا رہتا تھا اور گاہے بگاہے مکمل خاموشی اختیار کر لیتا تھا، مگر ہم نے پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ بھی زیادہ لمبے عرصے تک خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ ستمبر 2004 میں ہم نے فیصل آباد کے لہجے میں پنجابی زبان بولنے والے 2 افراد کے ساتھ ٹیلی فون پر بار ہاؤس کی بات چیت سنی۔ اس بات چیت کا دورانیہ ہمیشہ بہت مختصر ہوتا تھا۔ یہ جلدی ظاہر ہو گیا کہ ان تینوں میں فاروقی سب سے اہم ہے، کیونکہ اکثر ہدایات وہی ظاہر کرتا تھا۔ ان مکالموں میں کبھی کبھی اللبی کا نام بھی لیا گیا۔ ایک ہی وقت میں 2 متوازی خطوط پر لیکن ایک دوسرے سے الگ تفتیش ہو رہی تھی۔ ایک راولپنڈی میں کیانی کے لوگ کر رہے تھے اور دوسری کراچی میں ISI کے مقامی سربراہ کی طرف سے۔ کراچی میں ISI کے مقامی سربراہ کی معلومات کیانی کی ٹیم کی معلومات سے زیادہ مستند تھیں۔ دونوں نے فاروقی کی چند فون کالز ریکارڈ کی تھیں۔ کیانی نے کراچی کے سربراہ کے ریکارڈ کیے ہوئے ٹیلی فون مکالمے کا اپنی ٹیم کے ریکارڈ کیے ہوئے مکالموں سے موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ تینوں افراد کی ریکارڈ کی گئی آوازیں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں۔ 25 ستمبر 2004 کو میجر جنرل ذکی ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس نے کیانی کو فون کر کے بتایا کہ فاروقی حرکت کر رہا ہے اور کراچی سے تقریباً 100 میل دور نواب شاہ جا رہا ہے۔ دونوں ٹیموں نے آپس میں پیشہ ورانہ ہم آہنگی کے ساتھ اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ فاروقی نے جنوب کا سفر ڈیرہ اسماعیل خان سے شروع کیا، وہاں سے لکی مروت کے راستے نواب شاہ پہنچا۔ ہمارے کارندے اس کے تعاقب میں تھے۔ نواب شاہ میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مکان میں چھپ گیا۔ ہمارے لوگوں نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے دروازے کی گھنٹی بجائی اور جو شخص باہر آیا اسے پکڑ لیا۔ ہمارے کارندے مکان کی چھت پہ چڑھ گئے۔ مکان کے اندر موجود فاروقی سمجھ گیا کہ نرغے میں آ گیا ہے۔ مکان روایتی انداز تعمیر کا تھا، جہاں اس کے عقب میں ایک صحن تھا۔ صحن کے ایک سرے پہ صرف ایک کمرہ تھا۔ فاروقی گھر میں موجود ایک خاتون اور ایک بچے کو ساتھ لے کر بھاگ کر اس کمرے میں چلا گیا اور اندر سے چٹکنی لگا لی۔ ہمارے کارندے اس کی چھت پہ چڑھ گئے اور فاروقی سے باہر آنے کے لیے کہا۔ فاروقی نے جواب میں کہا کہ وہ باہر نہیں آئے گا اور کارندوں کے افسر سے بات کرنی چاہیے۔ ہم اسے زندہ پکڑنا چاہتے تھے اور ہمارے کارندوں نے چھت میں، جو پختہ نہیں تھی، ایک سوراخ کر کے کمرے میں آنسو گیس کا ایک گولا پھینکا، جس کے بعد امجد فاروقی باہر نکل آیا۔ فاروقی دونوں ہاتھوں میں پستول لیے گولیاں چلاتا ہوا ہمارے کارندوں کی طرف دوڑا۔ وہ ایک موٹی شال اوڑھے ہوئے تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ شال کے نیچے اور خطرناک اسلحہ چھپا ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ممکن ہے کہ اس کے پاس خودکش حملے والی بارودی پیٹی یا کوئی اور ہتھیار ہو۔ ہمارے کارندوں نے چیخ کر اسے رکنے کے لیے کہا، لیکن وہ ان کی طرف بڑھتا رہا۔ اس خوف سے کہ ممکن ہے وہ سب کے دھماکے میں اڑا دے، انہوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جب انہوں نے شال اتاری تو دیکھا اس کے پاس نہ صرف بھری ہوئی مشین گن تھی بلکہ بارودی پیٹی بھی تھی۔ جب ایک آدمی لڑ کر جان دینے پہ تلا ہو تو اسے زندہ گرفتار کرنا بہت مشکل ہے۔ اب اس کی حتمی شناخت کا مسئلہ تھا، کیونکہ اس نے اپنی داڑھی بھی مونڈ کر اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ ہم نے ایک آدمی خالد فوجی کو، جو ہماری حراست میں تھا اور امجد فاروقی کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کی شناخت کے لیے بلایا۔ جب وہ ساتھ ساتھ وارداتیں کرتے تھے تو وہ فاروقی کے ساتھ سایہ کی طرح لگا ہوتا تھا۔ اس نے لاش دیکھ کر تصدیق کر دی کہ وہ واقعی فاروقی ہی تھا۔ اس کی شناخت کی اضافی تصدیق DNA ٹیسٹ کے ذریعے کی گئی۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے، میں نے جنرل جان ابی زید، کمانڈر ان چیف سینٹ کام سے کہا جب وہ مئی 2005 میں مجھ سے ملنے آئی۔ ہم نے اللبی کو پکڑ لیا ہے۔ میں ابی زید کو ایک قابل جنرل اور ایک اچھا دوست سمجھتا ہوں۔ واقعی؟ کب؟ امریکی متعجب ہو کر پوچھا۔ چند روز ہوئے، میں نے جواب دیا۔ اب وہ کہاں ہے؟ ابی زید نے پوچھا۔ وہ اسلام آباد میں ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ برائے مہربانی صدر بش کو بتا دیں یا میں بتاؤں؟ بہتر ہوگا کہ آپ ہی انہیں بتائیں، ابی زید نے جوشیلی آواز میں کہا۔ معلوم نہیں، میں نے کہا۔ آپ ہی صدر بش کو بتا دیں۔ نہیں میں نہیں، برائے مہربانی آپ ہی انہیں بتائیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں بتا دوں گا۔ اسی شام میں نے صدر بش کو فون کیا اور خبر سنائی۔ آپ نے اللبی کو پکڑ لیا؟ انہوں نے جوشیلی آواز میں پوچھا۔
اسامہ بن لادن اور ڈاکٹر ایمن الظاہروی کے علاوہ القاعدہ کے جس رکن کا نام بش جانتے تھے اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میرے لیے ممکن ہو تو اسے گرفتار کر لوں، وہ ابو فراج اللبی تھا۔ اس کا اصلی نام مصطفیٰ محمد تھا، لیکن وہ ابو فراج اللبی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی گرفتاری کی ایس ایم کی گرفتاری سے کم نہیں تھی اور اس وجہ سے اسے تفصیلاً بتانے میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ یہ سلسلہ ایک عام طریقے سے شروع ہوا، یعنی ہم نے 3 لوگ پکڑے جنہوں نے ہمیں ضروری معلومات فراہم کی۔ ابو فراج اللبی سوویت یونین کے انخلاء اور جہاد ختم ہونے کے بعد 1990 کی دہائی کے اوائل میں افغانستان لڑنے کے لیے آیا تھا۔ وہ القاعدہ کے چنیدہ ارکان میں سے ایک بن گیا۔ 1 مارچ 2003 کو خالد شیخ محمد کی گرفتاری کے بعد اللبی اس کی جگہ القاعدہ کے اعلیٰ عہدیداروں میں شامل اور نمایاں ہو گیا۔ مجھ پہ 2 قاتلانہ حملوں کے بعد اس کی شہرت ہو گئی۔ 2001 میں کابل پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے قبضے کے بعد اللبی کراچی آ گیا۔ وہ اپنی جائے رہائش بدلتا رہا، کراچی سے پنجاب کے شہر گجرانوالہ گیا اور وہاں سے سرحد میں ایبٹ آباد اور پھر باجوڑ ایجنسی۔ وہ پاکستان میں القاعدہ کی کارروائیوں کا نگران اعلیٰ تھا اور اس کو القاعدہ باہر سے رقم بھیجتی تھی۔ حالانکہ چہرے پہ برس کے داغوں کی وجہ سے اسے پہچاننا مشکل نہ تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ ہمیں تگنی کا ناچ نچاتا رہا۔ اس کی گرفتاری سے پہلے 2 مرتبہ ہم اسے پکڑنے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ پہلی مرتبہ اپریل 2004 کے شروع میں اور مجھ پر دوسرے قاتلانہ حملے کے پورے 4 مہینے بعد۔ ہم نے بہت سے لوگ گرفتار کیے تھے جن میں ایک اللبی کا ڈرائیور بھی تھا۔ اس نے ہمیں بہت سی معلومات فراہم کی۔ ان میں سے ایک کی بنا پر ہم نے ایک آدمی کو گجرانوالہ سے پکڑا جس نے اللبی کو اپنے گھر رکھا تھا اور جو اس کا پیامبر بھی تھا۔ بعض برس کے دوران اس نے بتایا کہ اس نے ایبٹ آباد میں ایک کرائے کا مکان لیا تھا اور اللبی اس وقت مکان میں ہی رہ رہا تھا اور اس کی روپوشی کو تحفظ دینے کی خاطر اس نے اپنے خاندان کو بھی وہاں رکھا ہوا تھا۔ لیکن اس نے ہمیں یہ نہ بتایا کہ ایبٹ آباد میں ایک نہیں بلکہ 3 مکانات تھے جنہیں اللبی استعمال کرتا تھا۔ اس وقت اللبی تیسرے مکان میں تھا جبکہ ہمارے لوگوں نے پہلے مکان پہ چھاپا مارا۔ اللبی بچ نکلا۔ دوسری مرتبہ بھی وہ ایبٹ آباد میں ہی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہمیں اطلاع ملی کہ القاعدہ کا ایک اہم رکن وہاں ایک گھر میں رہ رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم رکن جس کی ہمیں تلاش تھی اس سے آ کر ملنے والا ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسرا آدمی ابو فراج اللبی ہے، لیکن اتنی معلومات ضروری تھی کہ ہم اسے راستے میں پکڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارے لوگوں نے اپنے آپ کو مکان کی چاروں طرف متعین کر لیا۔ مہمان جس کا انتظار ہو رہا تھا پہنچا تو گھر کے اندر سے میزبان اسے ملنے کے لیے باہر آیا، لیکن وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچنے والا تھا آنے والے مہمان کو شک ہو گیا اور اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہاں گولیاں چلیں اور وہ مارا گیا۔ آنے والا مہمان اللبی نہیں تھا۔ اللبی کو گرفتار کرنے کے بعد جب اس سے تفتیش کی گئی تب ہمیں اس کا طریقہ کار معلوم ہوا۔ وہ ہمیشہ اپنی بجائے کسی اور کو پہلے بھیجتا تھا اور خود پیچھے ٹھہر کر دیکھتا رہتا تھا۔ اس روز بھی یقیناً وہ اپنے بھیجے ہوئے آدمی کی جان لیوا حرکتوں کو دیکھ رہا ہوگا۔ تلاش دوبارہ شروع ہوئی۔ ہم نے اللبی کے اہم ساتھیوں میں سے جو ہماری تحویل میں تھے ایک کو خاموشی سے اور اللبی کے علم لائے بغیر اپنی طرف مائل کر لیا۔ ہم نے اس اسیر ساتھی کو آمادہ کیا کہ وہ اللبی کے ساتھ اپنی ایک ملاقات طے کرے۔ ایک ساتھی نے بنو میں ملاقات کا انتظام کرنے کی کوشش کی، لیکن اللبی نہ آیا۔ اس نے وعدہ تو کیا تھا کہ وہ خود آئے گا، لیکن اس کا ارادہ اپنے ایک پیامبر کو بھیجنے کا تھا، لیکن اس نے پیامبر بھی نہ بھیجا۔ ہمارے ہمکار اور اسیر ساتھی کو بتایا گیا کہ اگلی ملاقات 1 مئی کی شام کو 4:30 بجے مردان میں ہوگی، جو صوبہ سرحد میں واقع ہے۔ ہماری خفیہ ایجنسیوں نے اپنی حکمت عملی تیار کی۔ ہمیں یہ معلوم تھا کہ اللبی موٹر سائیکل پہ ڈرائیور کے پیچھے بیٹھتا تھا اور موٹر سائیکل کوئی اور چلاتا تھا۔ ہمارے بھیس بدلے ہوئے لوگ 3 موٹر سائیکل سواروں کے تھے۔ جیسے جیسے 4:30 کا وقت قریب آتا گیا، اللبی ٹیلی فون پہ ہمارے ہمکار اسیر ساتھی سے خفیہ الفاظ میں پوچھتا رہا کہ آیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ساتھی نے اسے یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہے۔ ہمارے لوگ اس اسیر با کو بازار میں لے گئے تاکہ اللبی کو بازار کا شور سنائی دے اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کا ساتھی قید میں نہیں ہے۔ ہم نے اس قسم کے اور بھی تماشے کیے، لیکن وہ 4:30 بجے نہیں آیا۔ اب ٹیلی فون بھی بند ہو گیا۔ اگلے دن الو صبح ایک ٹیلی فون آیا کہ اللبی نے 9:30 بجے ملاقات کی مقرر جگہ پہنچ جائے گا۔ اس طرح اس نے پہلے جیسی تیاری اور خبردار ہونے کا وقت نہ دیا۔ ہمارے سب لوگ جائے مقرر پر نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے طے کیا کہ اس منصوبے پہ عمل درآمد کیا جائے۔ ملاقات کی جگہ ایک اندھیر قبرستان تھی جہاں ایک مزار بھی ہے جس پر تمام دن زائرین کا تانتا باندھا رہتا ہے۔ ہمارے 3 لوگوں نے ایسے برقعے پہنے ہوئے تھے جن سے ان کے چہرے بھی ڈھکے ہوئے تھے۔ ابو فراج اللبی ٹھیک 9:30 بجے وہاں پہنچ گیا۔ ملاقات کی جگہ سے تھوڑے فاصلے پہ وہ اپنی موٹر سائیکل سے اترا۔ کسی وجہ سے ایک آدمی پہلے بھیجنے کے اپنے طریقہ کار پر وہ کاربند نہ رہا اور خود ہی ہمارے آدمی کی طرف آنے لگا، حالانکہ وہ بڑے شیشوں والا دھوپ کا چشمہ لگائے ہوئے تھا اور ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ ہمارے لوگوں کو اس کے چہرے پہ برس کے داغوں کی وجہ سے اسے پہچاننے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ اس کا ڈرائیور موٹر سائیکل پہ بیٹھا رہا جبکہ ایک محافظ اس سے تھوڑے فاصلے پہ چل رہا تھا۔ جیسے ہی اللبی ہمارے ایک برقع پوش خاتون کے قریب آیا، اس نے اچھل کر اسے اپنے بازو میں دبا لیا۔ وہ بھی ایک دیکھنے والا موقع تھا۔ ایسا سوچنا بھی ناممکن ہے کہ صوبہ سرحد جیسی قدیم روایات کے علاقے میں ایک برقع پوش خاتون ایک مرد کو سرے بازار اپنی آغوش میں دبوچ لے۔ جیسے یہ ہوا، اللبی کے محافظ نے
بعد میں معلوم ہوا وہ ابراہیم نامی ایک پاکستانی پیغمبر تھا۔ بغیر نشانہ لیے گولیاں چلانا شروع کر دیں اور بھاگ کر تھوڑے فاصلے پہ ایک مکان میں چھپ گیا۔ ہمارے کارندوں نے اس کا پیچھا کیا اور مکان کا گھیراؤ کر لیا۔ انہوں نے اس سے باہر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ نہ آیا تو انہوں نے گھر کے اندر آنسو گیس پھینکی اور اسے باہر آنے پہ مجبور کر دیا۔ جب وہ باہر آیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اسی دوران موٹر سائیکل کا ڈرائیور بڑی تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ ہم نے اس پر گولیاں چلائیں اور زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فرار ہو گیا۔ بہرحال ابو فراج النبی کی گرفتاری دہشت گردوں کی تلاش اور گرفتاریوں کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ امجد فاروقی کی موت اور النبی کی گرفتاریوں کے ساتھ مجھ پر 25 دسمبر 2005 کے حملے کی داستان اختتام کو پہنچ گئی۔ اس کا روح رواں قید میں تھا اور اصل منصوبہ ساز مارا جا چکا تھا اور دوسرے بڑے عمل درآمد کرنے والوں کے ساتھ صلاح الدین جو پیغمبر تھا گرفتار ہو چکا تھا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے کارکن اب بھی آزاد تھے۔ کیانی نے جو اب ISI کے ڈائریکٹر جنرل بن چکے ہیں اس معاملے کو انتہائی کامیابی کے اختتام پذیر کیا۔ ان کامیابیوں پر خوش ہونے والوں میں وہ اکیلے نہیں تھے۔ لیکن اب ایک اور پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ مشتاق جو مجھ پر 14 دسمبر 2003 کے قاتلانہ حملے میں ملوث تھا، راولپنڈی میں فضائیہ کے اڈے سے جہاں وہ قید تھا فرار ہو گیا کیونکہ یہ ایک باقاعدہ قید خانہ نہیں تھا۔ فضائیہ کے اڈے پہ قیدیوں کی حفاظت کا نظام ڈھیلا ڈھالا تھا۔ 25 نومبر 2004 کی صبح 6 بجے مشتاق کو فرار ہونے کا موقع اس وقت ملا جب اس نے اپنے محافظ سے غسل خانے جانے کی اجازت مانگی۔ جب وہ غسل خانے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ محافظ سو رہا ہے۔ وہ ایک برآمدے میں تھے جہاں فضائیہ کی ٹیکنیشین ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد ڈانگری ٹانگ لے دیتے ہیں۔ مشتاق نے ایک ڈانگری پہن لی اور سوئے ہوئے محافظ کے سامنے سے گزر کر ایک کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ وہ فضائیہ کا کام کرنے والا لباس پہنے ہوئے تھا، لہٰذا مین گیٹ پہ 3 محافظوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا اور انہوں نے یہ گمان ہی نہ کیا کہ یہ ان کے اہم قیدیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد صورتحال احمقانہ سے بےہودہ ہو گئی۔ وہاں سے تیزی سے اور بغیر پہچانے نکل جانے کے لیے مشتاق نے فضائیہ کی وردی پہنے ہوئے بائی سائیکل پہ سوار ایک آدمی سے کہا کہ اسے ڈائیو کے بس اسٹاپ تک پہنچا دے۔ بس میں سوار ہو کر وہ 100 میل کے فاصلے پہ واقع پشاور پہنچا جہاں سے اس نے مبشر نامی ایک آدمی کو ٹیلی فون کیا۔ مبشر نے اسے نور جہاں نامی ایک آدمی کے پاس بھیجا جس کے ساتھ وہ جنوری 2005 تک رہا۔ نور جہاں عموماً خواتین کا نام ہوتا ہے لیکن اس قصے میں یہ ایک مرد کا نام ہے۔ مشتاق پشاور سے لاہور گیا جہاں اس کی مبشر کے چچا زاد بھائیوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اسے بھائی پھیرو میں ایک مرغی خانہ پر جس کے مالک 2 بھائی نوخیز اور جاوید نامی تھے کام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ خفیہ ادارے اس تلاش کر رہے ہیں۔ بعد میں مشتاق کی ملاقات کلیم نامی ایک آدمی سے ہوئی۔ دونوں نے اسلام آباد میں غیر ملکیوں کو قتل کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور اس قسم کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ مشتاق نے اس کے بعد اپنا منصوبہ بدلا اور نوخیز اور مبشر کے ساتھ اس نے راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والی شاہراہوں پر مجھے قتل کرنے کی ایک اور کوشش کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ دراصل انہوں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے اور 19 اپریل 2005 کو مشتاق لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تاکہ 20 اپریل 2005 کو مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا جا سکے، لیکن اس وقت تک ISI اس کے تعاقب میں تھی اور اسے قومی شاہراہ پر واقع سالم انٹرچینج کے قریب گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ایک اور دلچسپ واقعہ ہے کہ ISI نے مشتاق کو کس طرح تلاش کیا۔ اس کے فرار کی وجہ سے حکام میں بڑی ہلچل مچ گئی تھی۔ اس کی تلاش ایسی ہی تھی جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنا۔ ISI کو اسے ہر صورت میں پکڑنے کا کام سونپا گیا۔ انہوں نے مشتاق کو پکڑنے کے لیے ایک خصوصی گروپ تشکیل دیا۔ اس کے خاندان کے کئی لوگ یا تو حراست میں لیے جا چکے تھے یا ان پہ کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی۔ ہمارے پاس اس کے دوستوں، ساتھیوں اور ان مقامات کے بارے میں جنہیں وہ استعمال کرتا تھا یا جہاں وہ چھپتا تھا کافی معلومات تھیں۔ ISI نے 3 فون نمبروں اور پتوں پر خصوصی نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ پہلا، کراچی میں مشتاق کی والدہ کا نمبر تھا۔ دوسرا، گجرات میں اس کی دوست کا، اور تیسرا، پشاور میں مبشر کا۔ فرار ہو کر پشاور پہنچنے کے بعد جب مشتاق نے مبشر کو پہلی مرتبہ فون کیا اس وقت ہمیں شک نہیں ہوا تھا، لیکن جب تقریباً 4 ہفتے کے بعد پشاور کے قریب باڑہ کے PCO سے اس نے اپنی والدہ کو ٹیلی فون کیا تو ہم سمجھ گئے کہ وہ وہاں ہے۔ چند روز کے بعد اس نے ایک موبائل فون سے اپنی دوست کو گجرات ٹیلی فون کیا اور اسے خوشی خوشی بتایا کہ میں فرار ہو گیا ہوں اور اب وہ مجھے کبھی نہیں پکڑ سکیں گے۔ اس کی بدقسمتی کہ دوست نے اسے بتایا کہ وہ اس سے فارغ ہو گئی ہے اور اس نے کسی اور سے دوستی کر لیا ہے۔ یہ سن کر اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے دھمکی دی کہ وہ جلد از جلد گجرات آ کر رقیب کو قتل کر دے گا، لیکن بجائے گجرات جانے کے وہ پشاور میں ہی رہا۔ بعد میں جنوری 2005 میں وہ لاہور گیا اور اس کے بعد بھائی پھیرو۔ اس وقت تک ISI کو اس کا موبائل نمبر، اس کے سم کارڈز اور ٹیلی فون آلے کے کوڈ بھی معلوم ہو چکے تھے۔ ان 2 ٹیلی فونک مکالموں کو سننے کے بعد ISI کو مشتاق کی حرکات و سکنات اور پشاور میں اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات دستیاب ہو چکی تھی۔ مشتاق کو احساس تھا کہ ٹیلی فون کی وجہ سے وہ مشکلات میں پھنس سکتا ہے اور اسی وجہ سے وہ سم کارڈز تبدیل کرتا رہتا تھا۔ آخر میں وہ مختلف لوگوں سے اور گجرات میں اپنی دوست سے بات کرنے کے لیے الگ الگ سم کارڈز استعمال کرتا تھا۔
ISI کو اس کا علم تھا۔ جب وہ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے شاہراہ پر تھا تو ISI بھی اس کے تعاقب میں تھی۔ اس طرح وہ سالم انٹرچینج پہ گرفتار ہوا۔ وہ بس میں سب سے پچھلی سیٹ پہ سو رہا تھا اور اس کا موبائل فون اس کی جیب میں آن تھا۔ جب ISI کے افسر نے اسے اپنی شناخت کرانے کو کہا تو مشتاق نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ امید ہے کہ مشتاق کی کہانی اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے۔ باب نمبر 25، القاعدہ پہاڑوں میں۔ کچھ تو افغانستان سے قربت کے لیے، کچھ اس وجہ سے کہ شہروں میں ان کے خلاف ہماری مہم انتہائی کامیاب تھی، اور کچھ اس وجہ سے کہ دور دراز علاقوں میں جہاں قدرتی دفاعی مورچہ بندیاں ہیں، القاعدہ کے بہت سے اراکین نے پہاڑوں میں، خصوصاً صوبہ سرحد کے آزاد قبائلی علاقوں میں سکونت اختیار کی۔ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد 850 میل لمبی ہے اور 7 بڑے قبیلے وہاں آباد ہیں، جنہیں 7 قبائلی ایجنسیوں میں منظم کیا گیا ہے: خیبر، باجوڑ، محمد اور قزئی، کرم، شمالی اور جنوبی وزیرستان ایجنسیاں۔ وہاں کی زمین انتہائی ناسازگار اور دشوار گزار ہے۔ چٹیل پہاڑ ہیں جن کی اونچائیاں 8,000 سے 15,000 فٹ تک ہیں۔ وہاں موسم سرما سرد ترین اور موسم گرما گرم ترین، اور سڑکیں بہت کم ہیں۔ نوآبادیاتی دور میں انگریز اس علاقے میں صرف چند سڑکوں کے ذریعے آتے جاتے تھے، اور وہ بھی شاذ و نادر ہی قابل استعمال ہوتی تھیں۔ ہمارے آئین میں فاٹا کا درجہ نیم خود مختار علاقے کا ہے۔ اس میں تقریباً 32 لاکھ قبائلی آباد ہیں۔ یہ تقریباً 10,600 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، اور روایتی طور پر اس علاقے پہ عملداری ملک یا قبائلی سرداروں اور بزرگوں کے ذریعے ہوتی ہے، جو قدیمی قبائلی روایات کے تحت اپنے اپنے قبیلوں پر سیاسی اور عسکری اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ قبائلی مذہبی ہیں، لیکن ملا کا کردار مسجدوں تک محدود ہے۔ وفاقی حکومت کی نمائندگی پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے ہوتی ہے، جو نیم فوجی تنظیم اور علاقائی پولیس جسے خاصہ دار کہتے ہیں کے ذریعے حکومتی امور کی نگرانی کرتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے سرحد قبائل کے درمیان سے گزرتی ہے اور ایسے لوگوں کو، جن کے بہت گہرے نسلی اور معاشرتی رشتے ہیں، منقسم کرتی ہے۔ 1993 کے ڈیورنڈ لائن کے معاہدے میں، جو سابق ہندوستان اور اب پاکستان کو افغانستان سے علیحدہ کرتی ہے، ایک شق ہے جسے عموماً سہولیاتی حقوق کہا جاتا ہے، جس کے تحت برطانوی حکومت کے آخری دہائیوں میں قبائل تجارتی اور معاشرتی وجوہات کی بنا پر آزادی سے اور بغیر روک ٹوک کے سرحد عبور کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اب بھی جاری ہے۔ اس تاریخی شہرت کے باوجود کہ وہ انتہائی نڈر جنگجو ہے یا اپنے ہتھیار ساتھ رکھتے ہیں اور اپنے ذاتی اسلحے خانے بھی رکھتے ہیں، فاٹا کے قبائلی ہمیشہ سے پاکستان کے انتہائی محب وطن رہے ہیں۔ انہوں نے 1948 میں کشمیر کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا اور بھارت کے ساتھ جنگوں میں افواج پاکستان کو مسلح قبائلی لشکر بھی فراہم کیے۔ وہ انتہائی آزاد منش بھی ہیں۔ سن 2000 میں پہلی مرتبہ پاکستان آرمی کو تمام قبائلی ایجنسیوں میں سڑکیں بنانے اور اقتصادی ترقی شروع کرنے کے لیے داخل ہونے دیا گیا۔ اس سب کے نتیجے میں ہماری خواہش یہ ہے کہ سیاسی طور پہ قبائلی علاقے صوبہ سرحد میں مدغم ہو جائیں۔ 9/11 کے بعد وہاں پر فوج کی تعداد بڑھا دی گئی اور معلومات کے حصول کے لیے علاقے میں ایک تنظیم تشکیل دی گئی۔ ابتدا میں جب ہمیں وہاں القاعدہ کی موجودگی کی اطلاعات ملی تو ہم نے ان پر زیادہ سنجیدگی سے غور نہ کیا۔ اس وقت ہمیں نہ ان کی تعداد معلوم تھی اور نہ ان کی طرف سے خطرے کی وسعت کا اندازہ۔ جیسے جیسے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے ہم پہ حقیقت آشکار ہوتی گئی۔ دسمبر 2001 میں تورا بورا کے واقعے کے بعد جب القاعدہ اور طالبان کے بہت سے جنگجو پاکستان فرار ہونے پہ مجبور ہوئے، اس وقت میں نے انہیں پکڑنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ ہماری فوج اور نیم فوجی فرنٹیئر کور کو ہیلی کاپٹر سے لے جایا جاتا تھا، کیونکہ وہ علاقہ بہت دشوار گزار تھا۔ زمینی راستوں کے ذریعے پہنچنا بہت دشوار یا ناممکن تھا۔ ہم نے پورے ملک سے خچر بھی جمع کیے اور نقل و حمل کے لیے جانوروں پر مشتمل ایک خچر بٹالین بھی تشکیل دی، تاکہ ہمارے سپاہیوں کو ان انتہائی دشوار علاقوں میں جہاں مواصلاتی تنصیبات بالکل نہیں ہیں، ضروریات زندگی فراہم کی جا سکیں۔ تورا بورا سے بھاگنے والوں کو پکڑنے کے لیے بچھائے گئے جال میں ہم نے القاعدہ کے 240 کارکن پکڑے، جو 26 مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اکثریت افغانیوں اور عربوں کی تھی۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں میں ایک ہی وقت میں اتنی بڑی تعداد کے گرفتار کیے جانے کی یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کے بعد ہم نے متعدد چھوٹی بڑی کارروائیاں کی۔ اخبارات میں ان کی خبریں سرسری طور پہ آئیں۔ ان کی پورے قصوں اور نتائج سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے جتنا زیادہ کام کیا، لوگوں کو اس کے بارے میں بہت کم معلومات ہے۔ تورا بورا کے بعد ہونے والی ہماری پہلی بڑی کارروائی نے ہماری آنکھیں کھول دیں۔ ہم نے اس کا نام آپریشن زوہا پنگا رکھا، جو اس جگہ کا نام تھا۔ آپریشن 25 جون 2002 کی رات کو جنوبی وزیرستان ایجنسی میں کیا گیا۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ القاعدہ کے 30 سے 35 کارکن اور اس کے خاندان کازا پونگا میں موجود ہیں۔ 500 جوانوں پہ مشتمل ایک دستہ، جس میں SSG، پیادہ فوج اور فرنٹیئر کور کے عملے کے لوگ شامل تھے، فوراً اس علاقے کی چھان بین کے لیے بھیج دیا گیا۔
پیادہ فوج اور فرنٹیئر کور نے اس بیاباں علاقے میں رات کے وقت سفر کیا۔ وہ کازا پونگا سے تھوڑے فاصلے پہ رکے اور پھر علاقائی گائیڈوں کی رہنمائی میں پیدل آگے گئے۔ SSG کے جوان ہمارے چند ہیلی کاپٹروں کے ذریعے الگ صبح زمین پہ اتارے گئے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ دہشت گرد راستوں پہ نظر رکھے ہوئے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ ہماری افواج ان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ جب حصار مکمل ہو گیا تو احاطے میں موجود دہشت گردوں نے یہ کہتے ہوئے کہ اندر صرف 2 آدمی اور 4 عورتیں ہیں جن میں ایک حاملہ تھی، اپنی معصومیت کا یقین دلانا شروع کر دیا۔ یہ ایک دھوکہ تھا۔ آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہوئے انہیں ہمارے سپاہیوں کے ہاتھے کی تلاشی لینے کی دعوت دی۔ ہمارے سپاہی یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ہماری اطلاعات صحیح نہیں ہیں، اس دھوکے کا شکار ہو گئے۔ وہ ضروری حفاظتی اقدامات کیے بغیر احاطے میں داخل ہو گئے اور ان پہ گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ 10 سپاہی شہید ہو گئے اور 2 دہشت گرد مارے گئے۔ بقیہ دہشت گرد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کارروائی ایک فیصلہ کن تبدیلی کا باعث بنی کیونکہ اس سے ہمیں خطرے کی وسعت اور سنجیدگی کا اندازہ ہوا۔ اس طرح تورا بورا کے باہر غیر ملکی دہشت گردوں کی موجودگی کی تصدیق ہوئی اور یہ بھی تصدیق ہوئی کہ انہیں مقامی مدد حاصل ہے۔ ہمارے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی کر یہ سبق بھی سیکھا کہ ظالم دشمن کتنا معصوم ہے۔ آپریشن کازا پونگا نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ پہاڑوں میں کارروائی کرنے کے لیے ہمیں ایک خصوصی برقرفتاری اور جارحانہ فوجی عملے کی ضرورت ہے۔ خفیہ ایجنسیوں اور امریکہ کی سینٹ کام نے باہم مل کر ایک ہیلی کاپٹر سوار اسپیشل آپریشن ٹاسک فورس ترتیب دی۔ یہ SSG کی ایک بٹالین پہ مشتمل تھی جسے امریکیوں کی امداد کی بدولت ہیلی کاپٹر سوار بنا دیا گیا۔ ہمیں رات کے وقت پرواز اور نشانہ بازی کے استعداد فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی۔ ہم نے امریکی خفیہ اداروں کی امداد سے تکنیکی سراغ رسانی کے مراکز بھی قائم کیے۔ ہمیں ضرورت کے وقت مطالبے کرنے پہ بغیر ہوا باز کے اڑنے والے جہاز بھی فراہم کیے جاتے تھے جنہیں امریکی زمین سے کنٹرول کرتے تھے۔ اس طرح سراغ رسانی کا تکون پورا ہوا، یعنی انسانی، تکنیکی اور ہوائی۔ انسانی یا زمینی ذمہ داری ہماری تھی اور باقی 2 کے نگران امریکی تھے۔ بدقسمتی سے امریکی امداد کی ترسیل اس طرح نہ ہوئی جیسا ان کا وعدہ کیا گیا تھا۔ امدادی سازوسامان اور خفیہ معلومات نے اس سے کہیں زیادہ وقت لیا اس کی ہمیں امید دلائی گئی تھی۔ ہمارے عملے کی تربیت اور سراغ رسانی کا زمینی جال بچھانے کے دوران القاعدہ کے جانے پہچانے اہداف کے خلاف درجنوں چھوٹی موٹی کارروائیاں کی گئیں۔ افسوس کہ ان میں سے اکثر کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ ہماری اطلاعات تشنہ ہوتی تھی یا تاخیر سے ملتی تھی اور القاعدہ کے مقابلے میں ہم سست بھی تھے۔ ہمیں رات کے اڑنے والے ہیلی کاپٹروں کی سخت ضرورت تھی، لیکن جس سامان کا وعدہ کیا گیا تھا وہ اب بھی نہ پہنچا۔ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے ہمیں انتہائی مشکل راستوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ دہشت گردوں نے اپنے آدمی نہ صرف دیہاتوں کے درمیان چھوڑ رکھے تھے بلکہ اس علاقے پہ نظر رکھنے والے ان کے دوسرے لوگ برقی مواصلاتی نظام کے ذریعے انہیں فرار ہونے کے لیے بروقت خبردار کر دیتے تھے۔ 2002 میں سراغ رسانی کا ایک جال بچھانے اور SOFT کی عملی کارکردگی کو تقویت پہنچانے کے لیے ہم نے انتہائی کاوشیں کیں۔ سراغ رسانی کے معاملات پہ کبھی کبھی پاکستان آرمی اور پاکستانی اور امریکی خفیہ اداروں کے مابین غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ فوج دونوں ملکوں کے سراغ رساں اداروں پہ غلط اطلاعات فراہم کرنے کا الزام لگاتی تھی اور دوسری طرف ایجنسیاں فوج کے اس کے سست رد عمل پہ مورد الزام ٹھہراتی تھیں۔ دونوں دعووں میں حقیقت تھی۔ کئی مرتبہ ہمیں ملنے والی معلومات ناکافی ہوتی یا تاخیر سے ملتی اور کئی مرتبہ فوج سستی سے کارروائی کرتی تھی۔ ہمارے ارادے پختہ اور مضبوط تھے لیکن ہمیں ہیلی کاپٹروں کی ضرورت تھی۔ امریکہ وعدہ کیے گئے ساز و سامان کو، خاص طور پر SOFT کے لیے ہیلی کاپٹر دینے میں انتہائی سست روی سے کام لے رہا تھا۔ پاکستان آرمی کو اپنے ہیلی کاپٹروں کے محدود بیڑے اور آپریشنل ریزرو سے ڈھونڈا ڈھانڈ کر اپنے بیش بہا مسلح ہیلی کاپٹروں کو اس کام میں لگانا پڑتا تھا۔ SOFT کے لیے امریکن ہیلی کاپٹر آنے میں 1 سال سے زیادہ عرصہ لگا اور وہ بھی صرف دن کی کارروائیوں کے لیے۔ رات کی کارروائیوں کے لیے ہوا بازوں کو تربیت دینے اور ساز و سامان سے لیس کرنے میں مزید 1 سال لگا۔ مسلح ہیلی کاپٹر اب بھی نہیں دیے گئے ہیں۔ اس پر ہماری امریکی دوستوں اور پاکستانی کارکنوں نے ایک دوسرے پہ اعتراضات کیے۔ بالآخر پاکستان کو SOFT کے لیے کافی فوجی امداد ملی اور 2003 کے آخر تک ہم نے کئی بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ نو تشکیل شدہ SOTF کی پہلی کارروائی کا نام آپریشن بغیار چینا تھا، جو اکتوبر 2003 کے پہلے ہفتے میں اسی نام کے علاقے میں کیا گیا تھا۔ اس آپریشن میں اسے پیادہ فوج کے دستوں کی کمک حاصل تھی جس نے رہائشی احاطوں سے آمد و رفت کے ممکنہ راستوں پہ رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ ابھی ہم حصار بنا ہی رہے تھے کہ دہشت گردوں نے گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ دن بھر اس وقت تک گولیوں کا بھاری تبادلہ ہوتا رہا جب تک مزاحمت پہ قابو نہ پا لیا گیا۔ 8 دہشت گرد مارے گئے جس میں سمرقند نامی ایک اردنی جو القاعدہ کا ایک اعلیٰ رکن تھا اور جس کے سر پہ $5 ملین کا انعام تھا، اور حسن نامی معصوم ایک چینی جو مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ کا لیڈر تھا، شامل تھا۔ مزید 19 لوگ گرفتار ہوئے تھے جن میں سے 8 غیر ملکی تھے۔ اس کارروائی نے غیر ملکی دہشت گردوں کی جنوبی وزیرستان ایجنسی میں موجودگی کی تصدیق کر دی جو ایک باقاعدہ طریقے سے وہاں سرگرم عمل تھے۔ 5 ماہ بعد
16 سے 28 مارچ 2004 تک جنوبی وزیرستان ایجنسی کی وادی وانا میں سرکشی دبانے کے لیے ایک بڑی کارروائی کی گئی۔ ہمیں وہاں القاعدہ کی کارروائیوں کی اطلاعات ملی تھی۔ ہم نے مقامی آبادی سے ان کی قبائلی کونسلوں یا جرگے کے ذریعے رابطہ کیا اور تمام غیر ملکیوں کو حکومت کی تحویل میں دینے کے لیے کہا۔ ہر ہتھیار ڈالنے والے کو ہم نے معافی دینے کا وعدہ کیا اور نہ صرف انہیں معافی بلکہ قبائلی ایجنسیوں میں پرامن طریقے سے رہنے کے مواقع فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی۔ جرگوں کا رد عمل مثبت تھا اور انہوں نے ہماری پیشکش دہشت گردوں تک پہنچائی، لیکن غیر ملکیوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ القاعدہ کے دہشت گرد خود مختار تھے اور مقامی سرداروں کے ماتحت نہیں تھے۔ بس ہم نے فرنٹیئر کور کے ذریعے ایک کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہمارے سپاہی وانا پہنچے تو وہ ہوشیاری سے لگائی ہوئی ایک گھات کا شکار ہو گئے۔ ہمارے دستے ایک نشیبی علاقے میں تھے جبکہ دہشت گرد اس علاقے کے چاروں طرف پہاڑیوں اور ٹیلوں پہ تھے۔ پہاڑیوں سے گولیوں کی بوچھاڑوں کے نتیجے میں ہمارے سپاہیوں نے نفری اور ساز و سامان دونوں میں بھاری نقصان اٹھایا۔ اس کے بعد اس علاقے کی بلندیوں پہ بیٹھے ہوئے دہشت گردوں سے گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس گھات کو ختم کرنے اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے پھنسے ہوئے سپاہیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے تقریباً 6000 فوج فوری طور پہ وہاں پہنچ گئی، جن میں سے 600 وہ فوجی بھی شامل تھے جنہیں تقریباً 190 میٹر کی دوری سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے لایا گیا۔ ان سپاہیوں نے ایس او ایف ٹی کے ساتھ فوراً مل کر گھات کے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور تلاش شروع کر دی۔ بدقسمتی سے قریب کی ایک پہاڑی جس پہ دہشت گردوں کا قبضہ تھا اسے حصار سے باہر رہ گئی۔ وہاں سے فوج پہ بھاری گولہ باری ہوئی اور ہمارے 16 جوان شہید ہوئے۔ ہم نے اس پہاڑی پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ وانا القاعدہ سے خالی ہو گیا۔ اس کارروائی سے دہشت گردوں کے ایک بڑے مواصلاتی اور نگرانی کے مرکز کا خاتمہ ہو گیا۔ وہاں الیکٹرانکس کے اعلیٰ معیار کی ایک ٹیلی فون ایکسچینج سے لیس سرنگوں کا جال دریافت ہوا۔ اس کارروائی میں مجموعی طور پر 63 دہشت گرد مارے گئے جن میں 32 غیر ملکی اور 27 مقامی تھے۔ دہشت گردی کے خلاف وانا کی کارروائی ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ شدید مزاحمت کے باوجود ہماری کارروائیوں سے ہمارے مضبوط ارادے اور عہد کا اظہار ہوتا تھا۔ ہماری ہیلی کاپٹروں کی کمی اور رات کے وقت کارروائی کرنے کی خامیاں بھی کھل کر سامنے آئیں، جن کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اور کشیدہ ہو گئے۔ ایسی اہم اور نازک کارروائی کے دوران ہمیں امریکہ کی انسداد منشیات اتھارٹی کی ان ہیلی کاپٹروں کی استعمال کی بھی ممانعت تھی جو انہوں نے ہماری وزارت داخلہ کو دیے تھے۔ فوری معلومات کی فراہمی کے لیے بغیر ہوا بازوں کے اڑنے والے جہاز بھی ہمارے لیے بے انتہا مددگار ثابت ہوتے، لیکن یہاں بھی ہمیں ناکامی کا سامنا تھا۔ وانا آپریشن جنوبی وزیرستان میں پاکستان آرمی کی پہلی بڑی کارروائی تھی۔ ہم نے وانا میں متعین پشاور کور کے ڈویژن کی کمک کے لیے 2 مزید بریگیڈ وہاں بھیجے۔ فوج ذمہ داریاں وادی وانا کو قابو میں رکھنا، دہشت گردوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سڑکوں اور پگڈنڈیوں پہ چوکیاں قائم کرنا اور دہشت گردوں کو وادی سے بھگانا تھی۔ پاکستان آرمی کی وادی وانا اور افغانستان کی مغربی سرحدوں کے ساتھ ساتھ کارروائیوں کے اگلے 2 مہینوں کے بعد فرار ہوتے ہوئے کچھ غیر ملکی دہشت گردوں نے شیکئی میں پناہ لی۔ وہاں انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ منظم کرنا اور تربیت دینا شروع کر دیا۔ ہمیں وہاں 200 سے 250 تک چیچن، ازبک، چند اربوں اور 300 سے 400 تک وہاں کے مقامی تعاون کرنے والے لوگوں کی موجودگی کی اطلاعات ملی۔ 10 جون 2004 کو ہم نے وادی شیکئی میں جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ یہ بہت بڑی کارروائی تھی جس میں 10,000 فوجیوں، ایس او ٹی ایف اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے فوجیوں نے حصہ لیا۔ جب تقریباً 3,000 سپاہیوں نے اپنا بیرونی حصار قائم کر لیا اور شیکئی آنے والے راستوں پہ قبضہ کر لیا، تب علو صبح پاکستان کے فضائیہ نے 9 احاطوں پہ خصوصی ہتھیاروں سے بمباری کی۔ توپوں سے گولہ باری اور مسلح ہیلی کاپٹروں سے نشانے پر لگنے والے خصوصی راکٹوں کے حملے بھی اس میں شامل ہوئے۔ اسی دوران ہم نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ایس او ٹی ایف کا عملہ احاطوں کی تلاشی لینے کے لیے اتارا اور اسی وقت پیادہ فوج نے وادی کو دہشت گردوں سے صاف کرنے کے لیے ایک کارروائی شروع کی اور وہ اور ایس او ٹی ایف چلتے چلتے آپس میں مل گئے۔ بعد میں 3,000 سپاہیوں پہ مشتمل ایک اضافی دستہ بھی اس علاقے میں لایا گیا تاکہ وادی میں سنگتوئی، منگتوئی اور بوش نارائی کے آبشاروں تک کے علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کیا جا سکے۔ اس کارروائی کے دوران 4 سپاہی شہید ہوئے اور 12 زخمی اور 50 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے۔ اس طرح ہم نے دہشت گردوں کا پروپیگنڈا کرنے کا ایک بڑا اور مضبوط اڈہ ماء دھماکہ خیز سامان بنانے کی فیکٹری کے ختم کر دیا۔ ایک احاطے کے بڑے تہخانے سے 2 ٹرک بھر کے ٹیلی ویژن سیٹ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، سی ڈی، ٹیپ ریکارڈ اور کیسٹ برآمد ہوئے۔ یہ مقامی قبائلیوں کے لیے تبدیلی کا ایک نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ دہشت گردوں کے جو ناقابل شکست ہونے کی فرضی کہانیوں کا خاتمہ ہو گیا اور مقامی آبادی نے اپنے آپ کو ان سے جدا کر لیا۔ ان کے بعد مقامی لوگ علاقے میں حکومت کا دائرہ اختیار قائم کرنے کی کوششوں میں پاکستان آرمی کی مدد کرنے لگے۔ اس کارروائی کے نتیجے میں وزیری قبائل نے حکومت کے ساتھ شیکئی معاہدے پہ بھی دستخط کیے، جس کے بعد ہم نے علاقے میں ترقیاتی کام شروع کر دیے۔ ہم وہاں تنصیبات، سکولوں، صحت کے مراکز اور آبپاشی کے منصوبوں پہ توجہ دے رہے ہیں۔
عمومی طور پہ دیکھا جائے تو پہاڑوں میں ہماری کارروائیاں اسی طرح کا منظر نامہ خشکی پہ پیش کرتی ہیں جیسا دوسری جنگ عظیم کے دوران بحر الکاہل میں ڈگلس میکارتھر کے جزیرے سے جزیرے پھلانگنے کی مہم۔ ہم نے 2 جزیروں کی صفائی کر دی لیکن ہمارا پھلانگنے کا عمل ختم نہیں ہوا تھا۔ شیکئی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقوں سے فرار ہونے کے بعد بیشتر غیر ملکی دہشت گردوں نے اب محسود قبیلے کے علاقے میں پناہ لی، جہاں انہیں مقامی تعاون بھی حاصل ہوا۔ 60 یا 70 غیر ملکیوں کے دلہ خلا کے علاقے میں موجودگی کی اطلاعات ملی۔ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ دہشت گردوں کے لیے ایک بڑا تربیتی اور ساز و سامان کی فراہمی کا مرکز بن گیا تھا۔ وہیں ان کے 3 جدا عملی اور انتظامی اڈے تھے۔ 9 ستمبر 2004 کو وہاں پر ایک فضائی حملہ کیا گیا جس میں 70 سے زائد غیر ملکی اور مقامی دہشت گرد مارے گئے۔ فوج نے بھی ان تینوں اڈوں کے خلاف تقریباً 10,000 سپاہیوں کے ساتھ جنہیں فضائی تعاون حاصل تھا کارروائی شروع کی۔ فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور 42 سپاہی شہید اور 124 زخمی ہوئے، جن میں 5 افسر بھی شامل تھے۔ 70 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے۔ ہم نے اس کامیابی کی بہت بھاری قیمت ادا کی، لیکن ایک اور جزیرہ صاف ہو گیا۔ یہ ایک بڑی کارروائی تھی جو در حقیقت جنوبی وزیرستان ایجنسی میں کارروائیوں کا اختتام تھی۔ انتظامی اور تربیتی ساز و سامان کی فراہمی اور تشہیر کے اڈے اور مراکز تباہ ہونے کے بعد دہشت گردوں میں ایک باقاعدہ تنظیم کے طور پہ کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ جو باقی بچے وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں پہاڑوں میں فرار ہو گئے۔ ان کے مقامی ہمدردوں کے ساتھ بھی بری طرح خراب ہوئی اور ان میں سے اکثر حکومت سے تعاون کرنے لگے۔ مجموعی طور پر 350 دہشت گرد مارے گئے اور 800 گرفتار ہوئے۔ ہمارے تقریباً 300 سپاہیوں نے اپنی جانیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربان کی اور شہید ہوئے۔ انہیں ان کی اعلیٰ ترین قربانیوں کی بدولت ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جنگ جاری ہے۔ حالانکہ القاعدہ نے جنوبی وزیرستان ایجنسی میں شکست کھائی ہے، لیکن اب اس کے شمالی وزیرستان ایجنسی میں میر علی اور میر انشا کے قصبوں میں موجودگی کی اطلاعات آئی ہیں۔ اب ہماری وجہ ان قصبوں کی طرف ہے۔ القاعدہ کے خلاف ان تمام فوجی کارروائیوں کے بعد ہم نے اس کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ جب وہ پورے زور میں تھی تب اس کی نفری 300 جنگ آموزدہ عرب، ازبک، تاجک، چیچن، افغان جنگجوؤں پہ مشتمل تھی۔ اگرچہ ہم نے جنوبی وزیرستان ایجنسی میں اس کے تمام اڈے ختم کر دیے لیکن وہ شمالی وزیرستان ایجنسی میں اب بھی مصروف عمل ہے۔ دہشت گرد واردات کر کے فرار ہونے کی حکمت عملی میں بہت اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں اور گھات لگانے اور چھاپے مارنے میں تجربہ کار۔ ان کی اکثر کارروائیاں بہت اندوتیز ہوتی ہیں۔ وہ مرتے دم تک مزاحمت کر سکتے ہیں اور جدید ہتھیاروں اور اعلیٰ تکنیکی مواصلاتی آلات سے لیس ہیں جنہیں وہ اچھی طرح بڑی مہارت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ القاعدہ مالی طور پر مضبوط ہے۔ اس نے پاکستانی ہمدردوں اور معتقدین کو مذہبی نظریاتی جوش اور مالی فوائد کی لالچ مقامی احاطوں کو بہت زیادہ کرائیوں پہ حاصل کر کے اپنی طرف مائل کیا۔ وقتاً فوقتاً وہ لوگوں کو ان سے تعاون کرنے پہ مجبور بھی کرتے ہیں۔ القاعدہ کے بارے میں اطلاعات جمع کرنا اس کے خلاف کارروائیاں کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ تمام انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور ان کی کامیابی کا دار و مدار سرغ رسانی پر ہے، لیکن اس مقصد کے لیے شب و روز تیزی سے حرکت میں آ جانا اور مؤثر اسلحے کا ہونا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ہمیں سراغ رسانی کے لیے جدید آلات پر وقت پر فراہم نہیں کیے گئے اور ہماری فوجی مہمات امریکی ذرائع سے فراہم کی گئی تکنیکی اطلاعات کے محتاج ہیں۔ القاعدہ کا اپنی تشہیر کرنے کا ایک انتہائی کامیاب آلہ یہ پروپیگنڈا رہا ہے کہ اس کے اراکین اسلام کے سچے پیروکار ہیں اور پاکستان آرمی امریکہ اور مغرب کے زیر اثر کافروں کی طرح کارروائیاں کر رہی ہے۔ اس خطرناک اور زہریلے پروپیگنڈے کا جواب دینا انتہائی اہم تھا کیونکہ القاعدہ کا پیغام غیر تعلیم یافتہ اور بھولے بھالے لوگوں کے لیے بہت قابل یقین تھا۔ ہمارے فوجی کمانڈروں کو خود اپنے ماتحتوں پہ ایسے پروپیگنڈے کا اثر زائل کرنے کے لیے نازک ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں۔ مجھے فخر ہے کہ ہمارے فوجی افسران نے اپنے سپاہیوں کو ان کے اپنے مقصد سے ہٹنے نہیں دیا اور انہیں یہ سچ بار بار بتایا کہ وہ پاکستان دشمن عناصر سے برسر پیکار ہیں اور اس مرکے کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مطلوبہ صحیح نہیں کر رہا۔ اس قسم کے الفاظ وہی کہہ سکتے ہیں جو زمینی حقائق سے بالکل ناواقف ہیں۔ پاکستان کا عالمی دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں تعاون کرنے کا فیصلہ اس کے اپنے مفادات پر مبنی تھا۔ کوئی وجہ ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے لیے یہ سب کچھ کیوں نہیں کریں گے۔ در حقیقت پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ ہم نے انسانی جانوں کی بھی سب سے زیادہ نقصانات برداشت کیے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انتہائی قربانیاں دی ہیں۔ ہم تقریباً 80,000 سپاہیوں کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں حرکت میں لائے ہیں اور پاک افغان سرحد پر ہماری تقریباً 900 چوکیاں ہیں۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے مکمل تعاون، عہد اور عظیم قربانیوں کے باوجود کچھ لوگ ہمارے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری امداد کے بارے میں جھوٹی کہانیاں پھیلاتے ہیں اور شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے کسی اور ملک کے مقابلے میں کہیں زیادہ قربانیاں دی ہیں اور ہماری جنگ جاری ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک اور عام الزام یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہونے والے دہشت گردی کے اکثر واقعات پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک منفی سوچ کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ فراہم کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے بڑھ رہی ہے۔
اس پروپیگنڈے کا تعلق افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف جذبات کو فروغ دینے کی کوششوں سے ہے۔ دنیا اور ان تمام ممالک کو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہیں، اس زہریلے اور منفی پروپیگنڈے کی حقیقت پر نظر ڈالنی چاہیے۔ پاکستان کا اپنا استحکام افغانستان کے امن سے وابستہ ہے۔ بجائے دوسروں کو الزام دینے کے، افغان حکومت کو خود اپنے ملک کے اندر حفاظتی انتظامات بہتر بنانے پہ توجہ دینی چاہیے۔ طالبان کا گڑھ جنوبی مشرقی افغانستان میں کندھار ہے۔ اتحادی فوجوں کے خلاف دہشت گردی کی اکثر کارروائیاں اندرون افغانستان میں ایسے مقامات سے کی جاتی ہیں جو پاکستان کی طرف سے ناقابل عبور ہیں۔ سرحد کے اتنے زیادہ طویل سنگلاخ علاقوں کے باعث اس چیز کو نہیں روکا جا سکتا کہ القاعدہ اور طالبان کے چند دہشت گرد پاکستان کی طرف سے افغانستان میں چھپ چھپا کر داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا تمام تر الزام پاکستان پہ رکھنا دروغ گوئی اور گمراہ کن کوششوں پر مبنی ہے۔ علاوہ ازیں القاعدہ کے کارکن غیر ملکی ہونے کی وجہ سے پہچانے جا سکتے ہیں، لیکن طالبان افغان ہیں اور اسی نسل سے ہیں جیسے پاکستانی پٹھان ہیں۔ جب تک کہ کوئی دشمنی ظاہر نہ کرے، دشمن اور دوست میں فرق کرنا اکثر ناممکن ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کی اکثر کارروائیاں مقامی ہیں، جبکہ کچھ لوگ چپکے سے سرحد بھی پار کر لیتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس افریت سے لڑنے کے لیے بجائے الزام تراشی کرنے کے اور اپنے مقصد کو کمزور کرنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ایک اور غلط فہمی جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ القاعدہ اور طالبان کے قائدین پاکستان سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ ایک اختراع کے علاوہ اور کچھ نہیں، جس کی نہ کوئی اصلیت اور نہ ثبوت۔ سرحد پہ پہاڑی علاقے میں چھپنے کے مواقع ضرور ہیں، لیکن یہی صورتحال سرحد پار افغانستان کی طرف بھی ہے، کیونکہ دونوں طرف زمینی علاقہ ایک جیسا ہے۔ ہماری سرحد کی طرف ایک انتہائی مؤثر حفاظتی نظام موجود ہے، جبکہ افغانستان کی طرف ایسا کوئی نظام نہیں۔ افغانستان میں بڑے بڑے علاقوں میں کوئی فوجی کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے کسی کے لیے بھی پاکستانی علاقے کی بجائے افغان علاقے میں چھپنا زیادہ آسان ہے۔ ان سب الزامات، غلط بیانیوں اور اختلافات کے باوجود ہم دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں اپنے اتحادی شرکاء اور خصوصاً امریکیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے اچھے تعلقات پیدا کر رکھے ہیں۔ مؤثر مواصلاتی نظام اور رابطہ افسروں کی مناسب موجودگی کی وجہ سے اب ہماری کارروائیوں کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایک اہم سوال جس کا جواب اب تک نہیں ملا وہ ہے ایمن الزہروی اور اسامہ بن لادن کا اتا پتہ۔ وہ کسی قبائلی ایجنسی میں مقامی ہمدردوں کی مدد سے چھپے ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی وہ افغانستان میں ملا عمر کے مہمان بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ چالاکی سے سرحد کے قریب اپنے ڈھونڈنے والوں کو الجھن میں ڈالنے کے لیے پاکستان اور افغانستان آتے جاتے رہتے ہیں۔ پاکستان نے اس علاقے میں القاعدہ کی تنظیم منتشر کر دی ہے اور اس کی مختلف کڑیوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ختم کر دیا ہے۔ وہ اب مفرور ہے اور آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ کارروائیاں کرنے والی قوت کے طور پہ ختم ہو چکی ہے۔ اب ہمیں اسے یکجا ہونے کا موقع دیے بغیر اس پہ دباؤ برقرار رکھنا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہے ہیں۔ مجھے اپنی فوج پہ فخر ہے، جس کے افسروں اور جوانوں نے ملک کے دفاع کے لیے ان گنت قربانیاں دی ہیں۔ یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے اور جیتی جائے گی۔ باب نمبر 26، مذہب اور دہشت گردی، ایک تجزیہ۔ کئی مرتبہ رات کی خاموشی میں اپنے گھر کی لائبریری میں بیٹھا میں ان خیالات میں گم ہو جاتا ہوں کہ پاکستان کو کیا ہو گیا ہے، ہماری قومی اقتدار میں خرابیوں کی کیا وجوہات ہیں۔ ایک وقت تھا کہ کبھی کبھار ہونے والے شیعہ سنی اختلافات کے علاوہ ہم مکمل طور پہ ایک روایتی اور متوازن معاشرہ تھے۔ ہمارے اندر موجودہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی وبا کیسے پھیل گئی؟ ہماری پریشانیوں کا دور 1969 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے ساتھ شروع ہوا۔ روسیوں کی پاکستان کے ساحلوں پہ بحر ہند اور بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک پہنچنے کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی۔ ہمیں اچانک یہ احساس ہوا تھا کہ ہمیں دو طرفہ سے خطرہ ہے، مشرق سے بھارت اور مغرب سے سوویت یونین اور اس کی کٹ پتلی افغان حکومت۔ پاکستان بری طرح خطرات میں گھرا ہوا تھا۔ قوم اور اس کی فوج ایک مقمصے میں گرفتار تھی۔ ان خطروں کی وجہ سے ایک طرح سے ہماری خوش قسمتی تھی کہ مغرب نے، جس کی قیادت رونلڈ ریگن کے انتخاب کے بعد امریکہ کر رہا تھا، سوویت امنگوں کو روکنے کے لیے افغانستان کا انتخاب کیا۔ افغانستان میں جہاد کا آغاز کیا گیا اور پاکستان افغانستان کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اس جہاد کی امداد اور راستہ فراہم کرنے میں ناگزیر اتحادی ملک کا درجہ حاصل کر گیا۔ افغان جنگجو سرداروں اور ان کے اسلحہ بردار ساتھیوں کو سوویت یونین سے لڑنے کے لیے مسلح کیا گیا اور مالی امداد دی گئی۔ تمام اسلامی دنیا سے آئے ہوئے 20 سے 30 ہزار مجاہدین کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کچھ مدرسوں کے طلباء کو تربیت اور مالی امداد دی گئی، انہیں مسلح کیا گیا اور سوویت فوجوں کا مقابلہ اور افغانوں کی کمک کے لیے جانے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ 1979 سے پہلے ہمارے مدرسے تعداد میں کم اور ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں۔ افغان جنگ کے دوران ضیاء الحق کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے، جو افغانستان پہ سوویت قبضے کے خلاف جہاد کے بڑے حامی تھے، یہ مدرسے اہمیت حاصل کر گئے۔
1980 کی دہائی میں مذہبی انتہا پسندی صدر ضیاء الحق کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے زور پکڑتی گئی۔ اسے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس جہاد میں صوبہ سرحد کے کٹر ملا شریک تھے، کیونکہ افغان پختون اسلام کی بنیاد اور خالص تشریع پہ یقین رکھتے ہیں۔ دراصل ضیاء نے اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کی وجہ سے پورے پاکستان میں اور اس کے باہر بھی بے لچک مذہبی جماعتوں کا حلقہ بنا لیا، جس سے پاکستان کی بہت بڑی اکثریت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کافر سوویت فوج سے لڑنا جہادیوں کے لیے ایک مقدس فریضہ بن گیا اور بے شمار پاکستانیوں نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ یہ جہاد 10 سال تک 1979 میں سوویت فوجوں کی شکست تک چلتا رہا، جس کی واپسی بہت عجلت میں ہوئی اور وہ بھاری اسلحے کی ایک بہت بڑی تعداد میں، جس میں ٹینک، توپیں اور ہوائی جہاز تک شامل تھے، مع بڑی مقدار میں گولہ بارود کے ذخیرے اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ دیوار برلن کے گرنے اور سوویت خطرے کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ بھی اس علاقے کو اپنے حال پہ چھوڑ کر چلے گئے۔ افغانستان میں اچانک پیدا ہونے والا خلا میں پہلے سوویت یونین کی قائم کی گئی کٹ پتلی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد اقتدار کے لیے جنگجو سرداروں کی کشمکش میں خون خرابہ شروع ہو گیا۔ افغان میں سن 1979 سے 2001 تک 12 سال طویل داخلی جھگڑوں کے سبب بے انتہا تباہی پھیلی۔ سوویت یونین کے افغانستان پہ قبضے سے لے کر داخلی تشدد کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انتشار کی سہ چند اثرات مرتب ہوئے۔ اول، اس کی وجہ سے پاکستان میں 40 لاکھ افغان پناہ گزین آئے۔ دوم، 1995 میں اس کی بدولت طالبان وجود میں آئے۔ سوم، اس وجہ سے بین الاقوامی مجاہدین القاعدہ میں ضم ہو گئے اور ان کے علاوہ نئی آزاد شدہ وسط ایشیائی جمہوریتوں، کشمکش کا شکار چیچن اور متعدد عرب ملکوں کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر 9/11 رونما ہوا، جس کی تباہی نے دنیا بدل دی۔ کولن پال کے فون اور صدر بش کی تقریر، جس میں انہوں نے کہا کہ خواہ دوسری اقوام ہمارے ساتھ ہوں یا ہمارے خلاف، میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ اس وقت بغیر متزلزل ہوئے ہمارے لیے موقع تھا کہ اپنے درمیان سے اور اپنے قومی مفاد کی خاطر دہشت گردی سے نجات پالیں۔ یہ کام خاموشی سے نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ انتہا پسندی پوری طرح مسلح اور کثیر تعداد میں تھے۔ لیکن امریکیوں کے افغانستان پہ غضبناک حملے کے بعد اور وہاں چھاپہ مار جنگ اور ختم نہ ہونے والے انتشار کے باعث القاعدہ کے بہت سے کارکن پاکستان کے مغرب میں واقع پہاڑوں اور شہروں میں منتقل ہو گئے۔ مجھ پہ قاتلانہ حملوں سے پہلے ہمارے حالات مزید خراب ہو گئے۔ گویا یہی کافی نہیں تھا کہ 1979 سے مقبوضہ کشمیر میں چلتی ہوئی جدوجہد آزادی بھی پاکستانی معاشرے پہ گہرے اور وسیع پیمانے پہ اثر انداز ہوئی۔ یہ جدوجہد مقامی انتفاض سے شروع ہوئی تھی، جس میں عوام سری نگر کی سڑکوں پہ مظاہرے کرتے تھے۔ قانون نافذ کرنے والے بھارتی ادارے آزادی کی اس تحریک کو کچلنے کے لیے انتہائی بے رحمی سے کام لیتے تھے۔ سری نگر کی وادی میں بہت بڑی تعداد میں اضافی فوجیں لائی گئیں تاکہ اس سیاسی تحریک کو ابتدا ہی میں کچل دیا جائے، جس کے رد عمل میں تحریک اپنے بچاؤ کے لیے زیر زمین چلی گئی اور اپنے آپ کو مسلح کر لیا۔ اس کے بعد وہ شدت پسند ہو گئے اور بھارت کی فوجوں کے خلاف چھاپہ مار جنگ شروع کر دی۔ پاکستانی عوام کا اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ جذباتی اور روحانی رشتہ ہے۔ پورے ملک میں ان کی مدد کے لیے درجنوں تنظیمیں بن گئیں، جو ہندوستانی فوج کے خلاف جہاد میں شرکت کے لیے تیار تھیں۔ ہماری مغربی سرحدوں پر 26 سال سے اور مشرق کی طرف کشمیر میں 16 سال سے ہم ہیجان اور کشمکش میں مبتلا ہیں۔ تشدد، ہتھیار اور منشیات کی ثقافت پاکستان میں پھل پھول رہی ہے۔ القاعدہ کے دہشت گردوں کا انتہائی خطرناک جال ہمارے بڑے شہروں میں اور مغربی افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد پہ قبائلی ایجنسیوں میں پھیل گیا۔ ٹارگٹ کلنگ، دھماکے کرنا، کار بموں اور خودکش حملوں کی رواج نے جڑ پکڑ لی۔ میری اور وزیر اعظم شوکت عزیز کی زندگیوں پہ حملے اسی داستان کا ایک حصہ ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو پاکستان پہ گزشتہ 26 برسوں میں گزرے ہیں۔ گو دہشت گردوں کے خلاف ہماری بہت سی کامیابیوں کے بعد اب ان کی شدت میں کمی آ چکی ہے، لیکن ہم اب بھی ان پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ مجھے یہ سوچ کر پھریری آ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ نہ کرتے جو ہم نے کیا تو کیا ہوتا۔ علاوہ ازیں یہ سوچ کر اور بھی دکھ ہوتا ہے کہ مغرب کے چند لوگ ہماری پریشانی اور تکالیف سمجھنے اور دہشت گردی کے خلاف عمل میں پاکستان کی معاونت کو اچھی طرح سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگر ہم سوویت یونین کے خلاف جہاد میں شریک نہ ہوتے اور اگر وہ افغانستان سے واپس نہ جاتے تو کیا سرد جنگ ابھی تک ختم ہو چکی ہوتی؟ ہم نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو نہ نیپولین اور نہ ہی ہٹلر انجام دے سکا۔ ہم نے جہاد میں شریک اپنے دوستوں کی مدد سے روس کو شکست دی۔ اگر آپ پاکستان کو اس تصویر سے نکال دیں تو جہاد ہرگز بھی جیتا نہیں جا سکتا تھا۔ دوسری طرف اگر آپ امریکہ کو نکالیں تو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوتا۔ میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ افغان جہاد میں ہمارا کتنا اہم اور مرکزی کردار رہا ہے۔ مجھے کچھ تسلی اس وقت ہوئی جب میں نے ایک تختی پر، جس پہ دیوار برلن کا ایک ٹکڑا لگا ہوا تھا اور جس سے جرمن خفیہ ادارے کے سربراہ نے پاکستان کے خفیہ ادارے کی سربراہ کو تحفتاً پیش کی تھی، یہ کتبہ پڑھا۔ اس کے نام جس نے پہلا وار کیا۔ القاعدہ کے پاکستان میں پھیلے ہوئے جال کو تباہ کرنے میں ہماری بڑی کامیابیاں پاکستانی معاشرے کو پہلے جیسا بنانے کی طرف ایک قدم ہے، لیکن دہشت گردوں کو ابھی مکمل شکست نہیں ہوئی۔ ہمیں ان کا مقابلہ کرتے رہنا چاہیے
اور پاکستان اور اس کے زخم خوردہ معاشرے میں دوبارہ توازن لانا چاہیے۔ حقیقتاً ہم پاکستانی مذہبی اور معتدل مزاج لوگ ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے جو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے وجود میں آئی۔ اس کی آبادی کا ایک بہت چھوٹا حصہ انتہا پسند ہے۔ یہ انتہا پسند مذہب کے بارے میں سخت بنیادی اور بے لچک بلکہ جاہلانہ متعصب خیالات رکھتے ہیں۔ مشکل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے غیر لچکدار قدیمی خیالات دوسروں پہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف تشدد پسند اور جارحانہ انداز رکھتے ہیں بلکہ دہشت گردی کے لیے بھی آمادہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس قلیل انتہا پسند عنصر کے علاوہ معتدل اکثریت 3 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک طرف نیم ملا ہیں جو اسلام کو قدامت پسندانہ نظروں سے دیکھتے ہیں، دوسری طرف تعلیم یافتہ اور روشن خیال لوگ ہیں جو مذہب کے اصل معانی اور معاشرے میں اس کے اقدار اور ذمہ داریوں کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان نیم شہری اور دیہی علاقوں میں رہنے والوں کی وہ اکثریت جو کم تعلیم یافتہ ہیں، وہ بھی معتدل مزاج ہیں اور جیو اور جینو دو کے فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ شوق سے صوفی بزرگوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں اور بے خود کر دینے والے عارفانہ کلام سنتے ہیں، لیکن جہالت، غربت اور مایوسی کی وجہ سے انتہا پسند انہیں گھیر لیتے ہیں اور اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں، خصوصاً جب نیم ملا بھی انہیں گمراہ کرنے میں کردار ادا کر رہے ہوں۔ علاوہ ازیں ہمارے درمیان ایسے انتہا پسند بھی ہیں جو نہ تو غریب ہیں اور نہ غیر تعلیم یافتہ۔ وہ کیوں اس طرف مائل ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کا مسلمان کی حالت زار پہ شدید رد عمل یعنی سیاسی ناانصافیاں، معاشرتی محرومیاں اور دوسری معاشروں سے کم طریقہ احساس اس راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ وجوہات ایسے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں جیسے اسامہ بن لادن، ڈاکٹر ایمن الظاہروی، خالد شیخ محمد اور عمر سعید شیخ، سب کے سب مالدار اور تعلیم یافتہ، جن میں سے 2 نے برطانیہ اور امریکہ کے سکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کی اور ایک کی پیدائش برطانیہ میں ہوئی۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ لندن 7/7 کی بمباری میں ملوث دہشت گردی اسی طبقے سے تھی۔ افسوس کا مقام ہے کہ روشن خیال طبقے نے عوام کی اکثریت کو سچا اسلام سکھانے کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے اور انہیں نیم ملاؤں کے سپرد کر دیا۔ اس روشن خیال طبقے کے لوگ اپنے اولاد کو دنیا کا ہر مضمون پڑھاتے یا پڑھواتے ہیں، لیکن جب مذہب کی باری آتی ہے تو یہ اہم ذمہ داری اپنے پڑوس میں واقع مسجد کے ملا کو سونپ دیتے ہیں۔ تعلیم یافتہ طبقے نے مذہبی بحثوں میں شمولیت کی کوئی اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے نہ تو 9/11 کی اور نہ ہی مسلم دنیا پہ اس کے اثرات کی کوئی پیشن گوئی کی۔ اب انہیں ایک بڑی تباہی کا سامنا ہے۔ آج درمیانی طبقہ، جن کی بہت بڑی اکثریت ہے، اس الجھن میں ہے کہ عمومی طور پہ دنیا کے سامنے اور خصوصاً مسلم دنیا کے سامنے جو اہم معاملات درپیش ہیں، ان پہ اسلام کے کیا خیالات ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں ملاؤں کے جاہلانہ خیالات سے دور رکھا جائے اور اسلام کی روشن، ترقی پسند اور متوازن پیغام کی طرف لایا جائے۔ بلا شبہ یہ ایک سخت امتحان ہے، لیکن اس میں کامیابی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہمارے تجربے نے بتایا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی تخلیق اور ہدایت کاری ہمیشہ القاعدہ کے غیر ملکی اراکین نے کی ہے۔ یہ ہدایت کار مقامی منصوبہ ساز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ منصوبہ ساز یا انتہا پسند مذہبی تنظیموں میں گھس جاتے ہیں یا کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی کے لیے چھانٹے ہوئے افراد کی آمیزش کر کے انہیں ذہنی طور پہ دہشت گردی کی وارداتوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ حملہ آور اس کھیل میں سے پیادے ہوتے ہیں۔ نہ ہی ان کے پیش نظر ہمیشہ مذہبی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس طرح دہشت گردی کی آمیزش مذہب کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اگر میں دہشت گردوں کے درجات کا ایک درخت کے ساتھ موازنہ کروں تو میں حملہ آوروں کو صرف اس درخت کی پتیاں کہوں گا۔ جب تک درخت ہرا بھرا ہے، پتیوں کی تعداد زیادہ ہوتی رہے گی۔ پوری القاعدہ کی تنظیم کو ماں ہدایت کاروں اور منصوبہ سازوں کے میں درخت کی ایک شاخ سے تشبیہ دوں گا۔ القاعدہ کو ختم کر کے ہم پیڑ کی صرف ایک شاخ کو کاٹیں گے۔ اگرچہ یہ ایک بڑی شاخ ہے، جب تک اس کی جڑیں سالم رہیں گی، دہشت گردی کا درخت پھلتا پھولتا رہے گا۔ ایک انسان دوسرے معصوم انسان کی جان کیوں لیتا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو ایک انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی جان دے کر دوسروں کی جان لے؟ یقیناً یہ ایک بہت طاقتور خواہش ہوگی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک آدمی کو اس کی آخری حد تک لے جانے کا ایک عنصر سیاسی محرومیوں کی وجہ سے نا امیدی، محکومیت اور ناانصافی کا احساس ہے۔ یہی دہشت گردی کی درخت کی جڑیں ہیں۔ درخت کی جڑوں اور شاخوں کو تباہ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ تب تباہ ہوگا جب اسے پہلے جڑ سے اکھاڑ لیا جائے۔ ایسا کرنے کا واحد طریقہ ناانصافی اور سیاسی محرومیوں کو ختم کرنا ہے۔ اگر درخت کی جڑیں تباہ نہیں کی گئیں تو محکومیت کا احساس اور اس کے بعد نا امیدی دوبارہ پیدا ہو جائے گی۔ جڑیں ہی اصل وجہ ہیں جو بالآخر دہشت گردی کے درخت میں بدل جاتی ہیں۔ ایسا احساس جب جہالت اور غربت سے جا ملتا ہے تو ایک دھماکہ خیز مواد تیار ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں مسلمان تکالیف اٹھا رہے ہیں اور آگے انہیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا۔ اس قسم کے خیالات رکھنے والا ایک آدمی جو اتنا جاہل ہو کہ اپنے گلے میں لٹکی ہوئی ایک چابی کو سمجھ کر یہ جنت کی چابی ہے، خودکش حملہ آور اس قسم کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا ہو جس میں اسے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہو، تو وہ دہشت گردی کرنے والوں کا آسان شکار ہے۔ اسے سمجھایا جاتا ہے کہ وہ کیوں نہ سیاسی مقصد کے لیے کچھ کام کرے اور اس کی تکمیل کے لیے اس تکلیف دہ دنیا سے کہیں زیادہ مسرت اور فراوانی کی جنت میں چلا جائے۔
لندن میں 7/7 کی بمباری میں ملوث لڑکے نہ تو سیاسی طور پہ محرومی کا شکار تھے اور نہ ہی غیر تعلیم یافتہ اور نہ ہی غریب۔ ظاہر ہے کہ ان کا عزم اور ارادہ ان کی برادری کی معاشرتی اور اقتصادی محرومی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ جس معاشرے میں وہ رہتے تھے اس میں ضم نہ ہو سکنا، غیر متوازن برتاؤ کا سامنا اور اپنے ہم مذہبوں پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھنا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جنہوں نے انہیں دہشت گردی کی طرف مائل کیا۔ آج کے دور میں ان تمام حقائق کی اچھی طرح جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ ہمیں اسے سمجھنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دہشت گردوں کے خلاف علیحدہ کم مدت اور زیادہ مدت کی حکمت عملیوں کو ترجیح دیتا ہوں۔ کم مدت میں دہشت گردوں کے خلاف ہماری پوری طاقت سے مقابلہ کرنا چاہیے، ان کا بنیادی ڈھانچہ ختم کر دینا چاہیے، لیکن یہ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دہشت گردی سے متعلق معاملات سے 3 سطحوں پہ نمٹنا ضروری ہے: بین الاقوامی برادری، مسلم دنیا اور ہر ملک کے اپنے خصوصی ماحول کے مطابق اس کی اندرونی صورتحال۔ عالمی طور پر ہمیں سیاسی جھگڑے ختم کرنے چاہیے اور دنیائے اسلام میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو رد کر کے معاشرتی اور اقتصادی ترقی پہ زور دینا چاہیے۔ داخلی طور پہ میں اپنے خیالات کو پاکستان کی حد تک محدود رکھوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف پوری طاقت سے اس وقت تک جنگ لڑنی ہے جب تک ہم اسے اپنے اندر موجود جڑ سے ختم نہیں کر لیتے۔ پاکستان میں ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ اس کے اعلیٰ سطحوں کے مفکروں، ہدایت کاروں اور منصوبہ سازوں پر بھرپور وار کیے جائیں۔ یہ حکمت عملی ہمارے ملک میں دہشت گردی کی کمر توڑنے میں انتہائی کامیاب ثابت ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ہمیں دہشت گردوں پہ دباؤ قائم رکھنا اور ان کا پیچھا کرتے رہنا ہے۔ بڑی کامیابی کے لیے ان کی اعلیٰ قیادت کو ختم کرنا ہے، لیکن حقیقی اور مکمل کامیابی اس وقت حاصل ہوگی جب دہشت گردی کو پروان چڑھوانے والی جڑوں کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی جب مسلمان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں رک جائیں گی۔ اس کی ذمہ داری مغرب اور خصوصاً امریکہ کی ہے۔ انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے دانش مندی اور محتاط رویے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مذہبی اور فرقہ وارانہ انتہا پسندی دونوں کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ یہ دل و دماغ جیتنے کا معرکہ ہوگا۔ لوگوں کی سوچ کو زبردستی نہیں بدلا جا سکتا، انہیں بہتر دلائل اور عمل سے قائل کرنا ہے۔ ہمیں یہ تبدیلی لانے میں ہر طرح کی مدد کرنی ہے۔ اس میں خاموش اور میانہ رو اکثریت کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے میدان ملانا ہے۔ ہم نے مندرجہ ذیل معاملات کی طرف توجہ دی اور امید ہے کہ ان کی حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوں گے۔ ہم نے تمام انتہا پسند تنظیموں پر پابندی لگا کر ان کی مالی وسائل تک رسائی بھی بند کر دی اور ان پہ کڑی نگاہ رکھ رہے ہیں کہ وہ لبادہ بدل کر کسی اور نام سے منظم نہ ہو جائیں۔ اس مہم کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے نفرت پھیلانے والے اخباروں، رسالوں، کتابوں، اشتہاروں اور دوسرے ایسے ہی مواد لکھنے اور طباعت و اشاعت پہ فروخت پہ پابندی لگا دی ہے۔ ہم نے اسکولوں کے نصاب تعلیم میں ترمیم کر کے اس میں سے مذہب اور فرقہ وارانہ نفرت اور اشتعال پھیلانے والے مواد کو خارج کر کے اسے اسلام کی اصل اقتدار اور معنی سکھانے والے مواد سے تبدیل کر دیا ہے، جس کا مقصد معاشرے اور خود انسانوں کو دقیانوسی بندشوں سے آزاد کرنا ہے۔ ہم نے مساجد میں لاؤڈ سپیکروں کا غلط استعمال بند کیا جس سے نفرت اور انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ ہم نے مدرسوں میں مذہب کے علاوہ دوسرے اسکولوں کی طرف دنیاوی مضامین کی تعلیم دینے پہ زور دیا اور انہیں تعلیمی بورڈ کے امتحانات میں حصہ لینے کی ترغیب دی تاکہ ان کے طالب علم ملا یا عالم بننے کے علاوہ عام تعلیمی اداروں کے طلباء کی طرح دوسرے پیشوں میں بھی داخل ہو سکیں۔ آخر میں ہم نے روشن خیال مفکروں اور علماء کے ساتھ قومی سطح پر اسلام کے بارے میں بات چیت کا آغاز کیا ہے تاکہ عوام کی سوچ صحیح سمت کی طرف مائل کی جا سکے۔ یہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ ہو سکتی ہے اور اس کا نقطۂ آغاز پاکستان سے ہو سکتا ہے۔ اکثر مسلم ممالک میں معاشرتی، ذہنی اور جذباتی ہم آہنگی، ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ہمیں ابھی بہت محنت کرنی ہے، لیکن کامیابی تبھی حاصل ہوگی جب ہم اپنے مقصد کی حصول کی طرف متوجہ اور ثابت قدم رہیں گے۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔